میں خواجہ پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے آپ تمام حضرات اور خواتین کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد۔ آج کے اس سیمینار کا موضوع معاشرہ اور نیکی، جس سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ان کے بارے میں، یقیناً وہ بہت ہی چھوٹا انٹروڈکشن ہوگا، ان کی شخصیت اس سے بالا تر ہے، بڑھ کر ہے انشاءاللہ، لیکن جو چھوٹی باتیں جو آپ کو کم از کم ہم سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کم از کم ہم بتانے کی کوشش کریں۔ جو کہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب ایک بڑے عالم، اسکالر کی حیثیت سے معاشرے میں مختلف دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پیدائش پاکستان یعنی لاہور کی، مگر پلے بڑھے یو کے میں ہی زیادہ تر۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں پر حاصل کی، جس کے بعد اعلیٰ تعلیم یعنی حوزوی تعلیم کے لیے قم تشریف لے گئے، اور وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے کئی دینی خدمات، چاہے وہ لیکچرز کی شکل میں، چاہے وہ بکس رائٹنگ کی شکل میں انہوں نے انجام دی۔ قریباً 30 سے زیادہ کنٹریز میں انہوں نے اپنے لیکچرز اور ڈفرینٹ دینی خدمات انجام دی۔ ٹی وی چینل کے حوالے سے بھی ان کی خدمات موجود ہیں۔ انہوں نے کئی کتابوں کو خود بھی ترویج کیا اور ترجمہ بھی پیش کیا، جس میں سے سر فہرست شیخ صدوق کی کتاب کتاب التوحید، اور اس کے علاوہ کئی کتابیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے انگلش میں ترجمہ بھی کیا، تاکہ وہ ناظرین یا وہ افراد جو اس لینگویج سے واقف ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ آج کے موضوع کی طرف، معاشرہ اور نیکی کی طرف چلتے ہیں۔ معاشرہ، جب بھی ہم کسی معاشرے کی پہچان کی طرف جاتے ہیں کہ معاشرہ، یہ معاشرہ ہے کیا چیز، تو ہم اس کی کچھ پیرامیٹرز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے آئیڈیلز کیا ہیں، ان کے یہاں ویلیوز کیا ہیں، وہ کیا کام انجام دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وہ کیا کام انجام دیتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں یا ان کو برا لگتا ہے۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد ہمیں پہچانا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ واقعاً انسانی معاشرہ ہے یا حیوانی معاشرہ ہے۔ نیکی جو واقعاً ایک بہت ہی اوپن موضوع ہے، اس کی اگر ہم ابتدا پہ جائیں تو شاید اس کی تعریف انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ انسان کو بنانے والا خدا باری تعالیٰ ہے۔ شاید اسی کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہی بتائے کہ انسان اور اس کے معاشرے کے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا چیزیں بری ہیں، اور اس اچھائی کو کرنے والا معاشرہ اچھا معاشرہ کہلانا چاہیے، اور اس کو انجام نہ دینے والا معاشرہ ایک برا معاشرہ کہلانا چاہیے۔ انشاءاللہ مولانا سید علی رضوی صاحب اس نیکی اور اس معاشرے کے ربط کی طرف انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں اپنے اس تمہید کا صرف اس بات پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ معاشرہ جب نیکی کرتا ہے تو کچھ اقدار کی پرورش پاتی ہے، اور خوب کہا رہبر معظم سید علی خامنہئی نے کہ اگر انسان اسلامی اقدار کو فراموش کر بیٹھے، اس کے اندر وہ اقدار نہ آئیں جو اسلام چاہتا تھا، ان نیکیوں کی وجہ سے، ان ظلم بروریت کے خلاف جو کرنا تھا یا نیکی کو انجام دینے کی وجہ سے، اگر ان اسلامی اقدار کو فراموش کر دیا جائے تو یزید و ابن زیاد جیسے افراد سلطنت اور حکومتوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ حسین علیہ السلام جیسی روحانی شخصیات کو مقتل گاہوں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اگر ہم اپنی اقدار کو نہ سنبھالیں، نہ سمجھیں، ان نیکیوں کو نہ پروان چڑھائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ معاشرہ بھی کسی بڑے جرم کا مرتکب ہو جائے۔ میں مولانا سید علی رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع یعنی معاشرہ اور نیکی پر آپ سے مخاطب ہوں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أحيا أمرنا. قيل: وكيف يحيي أمركم؟ قال: من يتعلم علومنا ويعلمها الناس. لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. صلوات على محمد وعلى محمد. عجل فرجهم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خالق ذات کا جس نے ہم سب کو زندگی دی اور یہ موقع دیا زندگی کے اندر اس حیات میں کہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور اس کی خدمت بجا لا سکیں. اور اس کے بعد لاکھوں درود و سلام ہے ختم مرتبت کی ذات گرامی پہ جنہوں نے ہمیں ایک ایسا معاشرہ عطا کیا ہے اسلام کی شکل میں کہ جہاں ہمیں انسانیت بھی سمجھ میں آتی ہے اور اپنی خلقت کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے. درود و سلام و محمد و آل محمد پہ کہ اگر آل محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں معاشرے کی حقیقی اقدار سمجھ میں نہ آتی. اور ان کے ان تمام اصحاب پہ اور تمام چاہنے والوں پہ جنہوں نے معاشرے کو حقیقتاً بعمل بنایا اور خود بعمل افراد بنے جو آج ہمارے لیے مثال ہے مشعل راہ. سب سے پہلے میں معاشرے کی ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں. اجتماع یا معاشرہ جسے سوسائٹی کہا جاتا ہے یہ افراد پہ مشتمل ہوتا ہے اور انسانی سوسائٹی ایک ایسے اجتماع کا نام ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے نہ چاہتے ہوئے بھی لنکڈ ہوتے ہیں اور سب کا مل کے رہنا معاشرہ ہے. سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہیومن بینگز جو ہیں انسان وہ سوشل اینیمل ہیں. یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. مدنی الطبع ہے انسان جسے عربی میں کہا جاتا ہے مدنی الطبع. سوشل اینیمل ہے. انسان اکیلا نہیں رہتا. مختلف جانور ہیں اگر آپ دیکھیں کچھ غول میں رہتے ہیں غلے میں رہتے ہیں کچھ بالکل تنہا رہنا پسند کرتے ہیں کچھ گروہی شکل میں رہتے ہیں کچھ تنہائی پسند ہوتے ہیں. انسان گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا ہے. سوسائٹی انسانوں کے مل کے رہنے کا نام ہے. مل کے رہنا یہ سوسائٹی ہے. ان تمام افراد کا ایک سوسائٹی کے اندر ایک معاشرے میں رہنا. بعض اوقات انسان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا کسی سے. رابطہ نہ ہونے کے باوجود افراد کا ایک ہی معاشرے میں رہنا اور ساتھ رہنا. اب وہ چاہے ایک معاشرے کے اندر لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں نفرتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں محبتوں کے ساتھ یہ میں آگے پیش کروں گا لیکن پھر بھی وہ سوسائٹی کہلاتی ہے. اور ہر سوسائٹی کے اندر کچھ اس سوسائٹی کی ویلیوز ہوتی ہیں اقدار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی ہے. ہر معاشرے میں جائیں گے تو وہاں کی کچھ اقدار ہوں گی. بعض اوقات قومی خصوصیات ہوتی ہیں بعض اوقات قومی نہیں ہوتی شہر کی ہوتی ہیں. بعض اوقات اس سے بھی تنگ تر ایک محلے کی خصوصیات ہیں خاص انہوں نے اپنی سوسائٹی بنا رکھی ہے. جیسے آپ لوگوں نے اپنی چھوٹی آبادیوں کے نام بھی سوسائٹیز رکھے ہیں. اور بعض اوقات ایک قومی اجتماعی لوگوں کے درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک تنگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک معاشرہ ہوتا ہے. نیکی ہر کار خیر جو انسان قربتاً اللہ بجا لاتا ہے اسے نیکی کہا جاتا ہے اسلام میں. ہر وہ کام جس میں انسان کا ذاتی مفاد شامل نہ ہو اور وہ انسان اس کام کو اللہ کی خاطر انجام دے اسے نیکی کہا جاتا ہے.
لفظ نیکی فارسی سے لیا گیا لیکن یہ عربی کے کار خیر یہ بھی فارسی ہے، لیکن خیر کو انجام دینا. ایک فرد جب گناہ کرتا ہے تو وہ فردی گناہ کہلاتا ہے، اور ایک جب معاشرہ مل کے کسی کام میں شریک ہو جاتا ہے تو وہ پورے معاشرے کا گناہ کہلاتا ہے. ایک فرد جب کسی نیک کام کو انجام دیتا ہے تو وہ فردی نیکی کہلاتی ہے، اور اگر کسی کام کو ایک پورا معاشرہ انجام دیتا ہو تو وہ پورے معاشرے کی نیکی کہلائے گی. اسلام میں جو واجب کفائی کا تصور ہے، واجب کفائی، کچھ واجبات واجب عینی ہیں، انفرادی ہیں، اور کچھ واجب کفائی ہیں، اور کچھ واجبات اجتماعی ہیں. جیسے پیغمبر اسلام مدینے میں آنے کے بعد ایک حکومت کا نفاذ کرتے ہیں، لیکن مکے میں کہیں حکومت کی بات بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہاں افراد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکیں. لیکن جب مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو آپ فوراً ایک سوسائٹی بناتے ہیں، مسجد اور ایک پورا اجتماع، اور اس کے فوراً بعد پھر آپ ایک تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اجرا کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے سوسائٹی اور ایک حکومت کی تشکیل دیتے ہیں. اب آئیں ذرا، یہ میں نے کلی آپ کے سامنے ایک بحث پیش کی ہے، میں اس میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس کو ڈیپ لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا 8ویں امام علیہ السلام سے، اس میں امام علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ ایام امام رضا علیہ السلام کے ہیں تو میں نے ان کے ایک فرمان سے کوشش کی کہ میں مدد لوں. ویسے آیات بھی انشاءاللہ پیش کروں گا کچھ. امام کہتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پہ کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے یا زندہ رکھتا ہے. سوال کیا گیا، مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. کیوں آپ کے علوم کو سیکھے دوسروں کو سکھائے؟ تو پھر مولانا نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو بے انتہا اہم ہے، اور یہ معاشرے میں عام ہونی چاہیے. لو علم الناس، اگر لوگ اور معاشرہ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو پہچان لیتا یا جان لیتا، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، تو پھر وہ ضرور ہماری اتباع کرتے، ہماری پیروی کرتے. لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے. سورہ حدید کے اندر کچھ آیات ہیں جو معاشرے کے اوپر دلیل ہیں کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وآتیناہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا کچھ انبیاء کو دیا ہے، کتاب کی شکل میں، میزان کی شکل میں، عدالت، انصاف، یہ جتنے بھی موضوعات ہیں نا، سوشل جسٹس اور یہ سب کچھ، اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے لیقوم الناس بالقسط. یہاں پہ اس میں فاعل جو ہیں وہ، یا فاعل جو کرنے والے ہیں وہ ہیں لوگ. اللہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ مل کے قیام کریں، لیقوم الناس بالقسط، عدل و انصاف کے لیے. تو سوسائٹی لوگوں کے لیے بنی ہے کہ لوگوں میں وہ شعور پیدا ہو کہ جو معاشرے کے اندر انصاف قائم کرے. انبیاء رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ائمہ رہنمائی کے لیے آتے ہیں، اور اگر لوگ ساتھ نہیں دیتے تو پھر انبیاء بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور امام بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں. وہ لوگوں کو وادار کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اگر لوگ ساتھ نہیں چلتے اور مسلسل انکار کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر امام بھی خاموش رہتے ہیں، وہ قیام نہیں کرتے. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. تو معاشرہ، سوسائٹی سب سے زیادہ اہم ہے. جب ہماری سوسائٹی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیار ہوگی تو پھر امام کا ظہور ہوگا. جب تک معاشرہ تیار نہیں ہوگا تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. یہاں پہ صرف ایک اشارہ کر کے تھوڑا سا اس کو میں جو جہد دینا چاہ رہا ہوں اس کو میں پیش کروں گا. جب 12ویں امام سے سوال کیا گیا، توقیع مبارک میں یہ الفاظ ہیں امام کی غیبت صغریٰ کے درمیان، کہ مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ امام نے کہا میرے ظہور میں بہت تاخیر ہے. تاخیر کا سبب کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اپنے چاہنے والے، میرے اپنے شیعہ میرے ظہور میں تاخیر کا سبب بنیں گے. تو آپ نے، جنہوں نے سوال کیا تھا آپ کے نائب نے، ظاہراً حسین بن روح نے سوال کیا.
کہ شیعہ کیسے تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں، کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، کہ جب تک وہ آپس میں اختلافات رکھیں گے اور میری اطاعت نہیں کریں گے تب تک میرے ظہور میں تاخیر ہوتی رہے گی. تو اب انفرادی گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا اجتماعی گناہ بڑا ہے. کچھ اقدار پورے معاشرے میں نظر آتی ہیں. آئیں ذرا میں پاکستانی معاشرے سے متعلق گفتگو کروں گا اور ایک دو مثالیں باہر سے پیش کروں گا. بعض اوقات آپ ایک معاشرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو معاشرے میں داخل ہونے کے بعد فرسٹریشن نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ ڈرائیونگ سے نظر آتی ہے، وہ لوگوں کے برخورد سے نظر آتی ہے. لوگ اضطراب کا شکار نظر آتے ہیں، لوگ مضطرب ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں اور وہ ہر چیز میں جلد بازی کر رہے ہیں، وہ فوراً رسک لینے پہ تیار ہیں، لڑنے پہ تیار ہیں. یہ معاشرہ قرآنک پوائنٹ آف ویو سے معاشرہ بھی زندہ بھی ہوتا ہے اور معاشرہ مردہ بھی ہوتا ہے. لوگ زندہ ہیں لیکن پھر بھی معاشرہ مردہ ہے. جس معاشرے کا احساس ختم ہو جاتا ہے وہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے. قرآن اور احادیث کی روح سے، احادیث میں ذالک میت الاحیاء، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ نے کہا ہے مسلسل، کہ بہت سے لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ مردہ ہوتے ہیں، معاشرہ مر چکا ہوتا ہے. وہ معاشرہ زندہ ہے جس کے اندر ابھی احساس باقی ہے. تو پہلا اجتماعی لحاظ سے جو نہایت اہم پوائنٹ ہے وہ ہے احساس. کہتے ہیں اگر آپ کو اپنا درد محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ زندہ ہیں، لیکن اگر آپ کو دوسرے کا درد محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ ابھی معاشرہ زندہ ہے، ابھی آپ کا معاشرہ مرا نہیں ہے. اس کا مطلب آپ میں انسانیت باقی ہے. مجھے نہیں معلوم اب تک کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، کتنے لوگ میں کھو چکا ہوں. سب یہ مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ جو لوگ سیمینار میں آتے ہیں وہ اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ بہرحال اس کا موضوع مختلف ہوگا، تھوڑا سا خشک موضوع ہے اور یہ مجلس کا ماحول اور ہوتا ہے لیکن سیمینار کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیں گے. تو اب ائمہ علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو سے معاشرہ زندہ بھی ہوتا ہے، مردہ بھی ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں انبیاء اور ائمہ معاشروں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، معاشرے میں روح پھونکنے کے لیے آتے ہیں، معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں. زندہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلا ہے احساس. احساس جب تک کسی معاشرے کے لوگوں کو، ایک ہوتا ہے فردی احساس، مجھے فردی طور پہ، انفرادی طور پہ، انڈیویجولی مجھے احساس ہے کہ معاشرے میں کچھ غلط ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، معاشرے کے اندر جنرلی طور پہ، کلی طور پہ اکثر لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے. جب اکثر لوگ کسی چیز کو محسوس کرنے لگیں تو پھر یہ معاشرے کے اندر ایک احساس ہے، معاشرے کے اندر ایک تبدیلی کی تگ و دو ہے. جب معاشرہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ تبدیلی کی پذیرش رکھتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اچھائی کی یا برائی کی، تو اس کا مطلب ہے معاشرے میں احساس باقی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ظاہراً سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، معاشرے کے اندر اگر تمام افراد اگر انفرادی کیفیت میں آ جائیں، کوئی انسان دوسرے کو نہ کسی اچھائی کی طرف ترغیب دلائے نہ برائی سے روکے، تو پھر وہ معاشرہ مر چکا ہے. اجتماعی حوالے سے ہم سب لوگ اگر کوئی اچھا کام دیکھیں کریں تو دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، اور معاشرے کے اندر ہر فرد اگر برائی دیکھے تو فوراً اس کو روکے. کوئی کوڑا پھینک رہا ہے تو فوراً مجھے روکنا چاہیے، غلط کر رہے ہیں آپ. اگر معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے. میں ایک دو مغربی دنیا کی مثال دوں گا، اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن بہرحال کافر میں بھی اگر ایک اچھی چیز پائی جاتی ہے تو اس کو لینا چاہیے. الحکمت ضالۃ المومن انما تجدوہ خذوہ. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے. اگر کافر کے پاس بھی علم پاؤ، حکمت اور دانائی پاؤ تو اس سے لے لو، کیونکہ یہ تمہاری میراث ہے، اس کی میراث نہیں ہے، اسے حاصل کرو. اگر آپ جائیں گے نا جرمنی میں یا بعض اور پیش رفت ممالک کے اندر، تو وہاں لوگ ابھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. میں اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہہ رہا ہوں، یعنی روکتے اور ٹوکتے. سڑک کے اوپر کوئی کار نہیں آ رہی تھی تو میں سڑک پار کرنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی رک جائیں. میں نے کہا بھی کوئی یہاں کار نہیں ہے، ہم گزر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ابھی جس طرح سے ان کے لیے ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ ہوتی ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آدمی بنا ہوا ہے، ابھی سرخ ہے.
جب وہ گرین ہو جائے گا تو پھر ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے بھی جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو وہ لوگ رک جاتے ہیں. اس وقت ہمارے لیے ریڈ لائٹ ہے، چلنے کی اجازت نہیں ہے. اس حد تک جب معاشرے کے اندر شعور ہو کہ وہ ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوں تو معاشرہ بہت زندہ معاشرہ ہے جو بے انتہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترقی ہی اس معاشرے کو دیتا ہے جس معاشرے کے اندر شعور اور بیداری پائی جاتی ہو، احساس پایا جاتا ہو. جہاں احساس ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ خود بخود آہستہ آہستہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے اندر جمود آ جاتا ہے، وہ ترقی نہیں کر پاتا. نیکی رائج کی جاتی ہے، نیکی رائج کرنی پڑتی ہے، خود بخود رائج نہیں ہوتی. اس اگر پوائنٹ پہ غور کر لیں، میں اس کو زیادہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں نیکی کے عنوان سے. ہوتا یہ ہے کہ برائی پھیلتی ہے، انفارچونیٹلی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام میں، مسلمانوں میں یا تمام انسانوں میں برائی کی طرف رغبت پائی جاتی ہے. برائی دیکھنے کے بعد انسان جلدی اس کو قبول کرتا ہے، لیکن اچھائی کو رائج کرنا پڑتا ہے. ایک معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہوگا، برائی ہو رہی ہوگی، لوگ اس کو نہیں روکیں گے، وہ پھیلتی چلی جائے گی. شیطان نے زین للناس، اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کے اندر، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، لوگوں کے لیے کشش پیدا کی گئی ہے. شیطان پرکشش بناتا ہے برائیوں کو، اور اچھائی کو رائج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. معاشرے میں اچھائی رائج کرنی پڑتی ہے. یعنی جب تک ہم لوگ کوشش نہیں کریں گے تب تک ایک معاشرے کے اندر اچھائی رائج نہیں ہوگی. یعنی ہر انسان چاہے کہ اچھائی رائج ہو. اگر ہر انسان فیصلہ کر لے کہ میں کسی بھی برائی کو دیکھوں گا، مثال کے طور پہ صرف ایک پوائنٹ لے لیں اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی بھی سڑک پہ کوڑا پھینک رہا ہوگا میں اس کو روکوں گا کہ نہیں یہاں نہیں پھینکے، پیارے انداز سے، البتہ جو بڑے ڈسٹ بنس بنے ہوئے وہاں پہ کوڑا پھینکیں. نیکی کیسے رائج ہوتی ہے؟ وہ صرف اور صرف امر بالمعروف کے ذریعے نیکی رائج ہوتی ہے. اب آئیں ذرا تھوڑا سا نیکی کے اوپر میں بولتا ہوں، پھر معاشرے کو دوبارہ میں اس سے لنک دینا چاہوں گا. کیا ہے نیکی؟ جسے ہم نے کہا کہ کار خیر ہے جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے. ایک بعض اوقات میں نیک کام کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر نیت معاذ اللہ خدا نہ خواستہ خالص نہیں ہے. ایک آدمی معاشرے میں حکومت قائم کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور ایک الہی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے. جیسے سیاست الہیہ ہے اور سیاست شیطانی. ایک سوسائٹی کے اندر کوئی کار خیر کرتا ہے اللہ کی خاطر اور ایک اپنے نفس کی خاطر. حدیث میں ایک جو نفس کی خاطر کرتا ہے وہ بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے. تو نیکی کمپلیٹلی اور پوری طرح سے صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے. انفرادی نیکیوں کے اندر آپ کی عبادات آ جاتی ہیں، آپ کا حسن سلوک آ جاتا ہے، یہ نماز روزہ وغیرہ یہ سب انفرادی ہیں. اور اجتماعی نیکیوں کے اندر نماز جماعت آ جاتی ہے، اور وہ تمام نیکیاں جو ہم، مثال کے طور پہ حجاب آ جاتا ہے، یہ اجتماعی نیکی ہے. میں چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں، مرد و زن کی الگ الگ مثالیں. میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ اچھا لباس پہنتا ہوں یا صاف لباس پہنتا ہوں، اپنے جسم کو میں محفوظ رکھتا ہوں تاکہ جسم کا اوریاں کرنا بھی حرام ہے، گناہ ہے، تو یہ اجتماعی ہے. گو کہ فرد کی ایک عمل ہے، ایک فرد کا عمل ہے، لیکن یہ اجتماعی نیکی ہے کیونکہ میری اس گناہ کی وجہ سے پورا معاشرہ اس برائی کے اندر ملوث ہوگا. اوریانی اسی لیے خواتین کے لیے جو اسلام نے حرام قرار دی ہے اور اس پہ پابندی لگائی ہے کہ اورانیت حرام ہے اور اس کو روکا جائے گا، کیونکہ وہ فرد پہ منحصر نہیں ہے، وہ پورے معاشرے کو خراب کرتی ہے. حجاب پورے معاشرے کو نہ ہونا حجاب خراب کرتا ہے، اور حجاب کا رائج ہونا پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، پورے معاشرے کو. اسی طرح سے بہت سی نیکیاں ایسی آتی ہیں کہ جو اتھارٹیز کی طرف سے بعض اوقات آتی ہیں، جو ہمارے عہدیداران ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں، معاشرے سے آتی ہیں. میں آج ان نیکیوں کی طرف اشارہ نہیں کروں گا جو اتھارٹیز کی ذمہ داری ہیں، کیونکہ اتھارٹیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. حکمران ہوں یا کسی بھی شعبے کے ہیڈ ہوں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن اجتماعی حوالے سے انفرادی جو افراد ہمارے معاشرے کے اندر اچھائیاں رائج کر سکتے ہیں، امر معروف کے علاوہ، حجاب کے علاوہ کون سی ایسی اچھائیاں ہیں جو ہم رائج کر سکتے ہیں؟ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اب تک سب لوگ میرے ساتھ توجہ دے رہے ہیں انشاءاللہ.
محمد وعجل فرج. میں صرف آدھا گھنٹہ اور گفتگو کروں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے سوال و جواب لوں گا. زیادہ موقع دوں گا تاکہ آپ لوگ سوال کر سکیں، اور اگر آپ لوگوں کا انپوٹ آئے تو میں اس میں زیادہ توجہ کروں گا. کون کون سی خوبیاں، اچھائیاں اجتماعی ہیں؟ میں نے ایک سادہ سی مثال دی حجاب کی، کہ اسلام میں کیوں بے حجابی برائی ہے. اس کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے. چند ایک برائیاں جو پورے معاشرے کو خراب کرتی ہیں، ان میں سے ایک ہے بد حجابی، دوسری ہے شراب جس کو ام الخبائث کہا گیا. پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ دو بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، ان میں سے ایک شراب ہے اور دوسرا جھوٹ. اللہ نے ساری برائیوں کو ایک گھر میں رکھا اخلاقی، اور اس کے اوپر ایک تالا لگا دیا، اور اس تالے کا نام ہے جھوٹ. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو تالا کھل جاتا ہے. اب ساری برائیوں کی طرف اس کو بہت آسانی سے ایکسیس مل جاتا ہے، اس کو راستہ مل جاتا ہے. تو ایک کوشش یہ کریں کہ اجتماعی جو نیکی ہے وہ ہے سچائی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی اجتماعی نیکی سچائی ہے. حتی مشرکین کے درمیان بھی رسول خدا صادق و امین معروف ہیں، ان سے بھی کبھی خیانت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بھی ہمیشہ صداقت کا لحاظ رکھتے ہیں. تو سب سے اہم جو نیکی ہے معاشرے کے اندر، جس کو اجتماعی لحاظ سے سوسائٹی کے اندر ہمیں راج کرنا چاہیے. یہاں تک ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ کن صادقاً، سچ بولو چاہے تمہارے خلاف ختم ہو. بعض جگہوں پہ ہے قل صدقاً، سچ کہو چاہے تمہارے خلاف، تمہاری سچائی تمہارے خلاف جا رہی ہو. تو اجتماعی حوالے سے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر جو اکثر باہر سے آنے والے شکایت کرتے ہیں، وہ اجتماعی حوالے سے دیکھتے کہتے ہیں کہ جھوٹ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. البتہ صرف پاکستانی معاشرے سے متعلق نہیں، بہت سے اور معاشروں سے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. لوگ جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے. اور رسول خدا نے اور اہل بیت علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس گناہ سے نفرت کا اظہار کیا وہ جھوٹ ہے. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی شیعہ یہ گناہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا یہ ہاں. لیکن جیسے پوچھا مولا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. کہا کیوں؟ کہا دوسرے گناہوں میں لذت ہے، جھوٹ میں کوئی لذت نہیں، اس لیے ہمارا کبھی بھی شیعہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو ایک معاشرے کے اندر اجتماعی جو خوبی رائج کی جا سکتی ہے وہ ہے سچائی، وہ ہے صداقت. کسی کے بھی ساتھ انسان سچ بولے. اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان ایک جھوٹ پہ کتنے ہی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے. تو انسان سچ بولے. البتہ اگر معاشرے میں کسی ایک سچ کی وجہ سے فساد پھیلنے کا خطرہ ہو تو پھر اس کو چھپا لینا بہتر ہوتا ہے. کسی کی میں نے برائی بیان کر دی اور اس کے بعد پھر ایک فساد کھڑا ہو گیا. برائیوں کو بیان کرنا اسلام نے منع کیا. کسی کی برائیوں کو بیان مت کرو چاہے سچ ہو. اسے غیبت کہا ہے، اس کو اور بے انتہا اسلام نے روکنے کے لیے قدغن لگائے. تو پہلی سچائی. دوسری امانت. اس کو بھی تفصیل نہیں دوں گا، بس صرف ایک حدیث کہوں گا کہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر میرے بابا حسین کا قاتل شمر میرے پاس وہ تلوار امانت رکھوا جائے جس سے اس نے میرے بابا کا قتل کیا تھا، میں اس کے اندر بھی خیانت نہیں کروں گا. میں قطعاً خیانت نہیں کروں گا، جبکہ میں جانتا ہوں وہ واجب القتل ہے، جہنمی ہے، اور یہ جو امانت رکھوا کے گیا ہے وہ بھی اعلیٰ گناہ ہے. اس کے باوجود میں خیانت نہیں کروں گا کیونکہ میرا کردار اتنا بلند ہے. تو معاشرے کے اندر امانت، یعنی کبھی بھی کوئی شے پڑی دیکھیں تو انسان اس کے اندر کوئی خیانت نہ کرے. کوئی انسان امانت رکھوا جائے، کوئی انسان اس کے ساتھ پیش آئے. تو امانت معاشرے کے اندر. تو یہ دو خوبیاں، چاہے آپ کافر معاشرے میں رہ رہے ہوں، کبھی بھی کسی عالم کی بات نہ سنے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کافر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کافر کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، کافر کی چوری کر سکتے ہیں، کافر کے ساتھ جھوٹ بول، نہیں، غلط ہے. پیغمبر اسلام نے مکے کے اندر مشرکین میں، کفار میں رہنے کے باوجود بھی کہا کہ نہیں، صادق و امین. اور سب مسلمانوں سے کہتے تھے خبردار خیانت مت کرنا، خبردار جھوٹ مت بولنا. تو یہ دو خوبیاں کفار کے ساتھ بھی ہم پہ لازم ہیں. آئیں ذرا کچھ اور میں سوسائٹی کے وہ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا ہونا لازمی ہے. اگر نہ ہو تو پھر سوسائٹی نہیں رہتی. اگر مجھے نہیں معلوم، حضرات اس کو پیش کروں گا تھوڑا سا. تو
وعجل فرج. جو امام نے اللہم محمد وعجل. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پوری کتاب ہے سوشل اور عروج سعادت کے نام سے، اردو میں ترجمہ ہے اس کا، عروج سعادت، مرحوم نراقی کی کتاب ہے، جنہوں نے پورا کا پورا علم اخلاق کو ڈیولپ کیا ہے ایک نئی تھیری کے حساب سے، بیلنس یعنی ایک توازن رکھنا، زندگی میں توازن رکھنا، نہ ہی بہت زیادہ انسان فضول خرچی کرے، نہ ہی بخل ہو، بلکہ سخاوت ہونی چاہیے. انہوں نے پورا بیلنس کا تصور دیا ہے، توازن کا تصور دیا. ان سے پہلے بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن انہوں نے ایک نئی تھیری دی ہے، معراج سعادت کے نام سے اردو میں ترجمہ عروج سعادت. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ جیسے انفرادی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، اسی طرح سے معاشرے کی بھی اچھائیاں برائیاں ہیں. ایک معاشرہ جو اجتماعی حوالے سے حکمرانوں سے اس طرح سے پیش آتا ہو کہ ان کی اچھائی برائی میں ہمیشہ تسلیم ہو، ہمیشہ ہر چیز کو قبول کرتا ہو، کیونکہ حکمران ہے تو یہ گناہ بھی کر رہا ہے تو صحیح ہے، یہ خیانت بھی کر رہا ہے تو صحیح ہے، یہ اگر شراب بھی پیتا ہے تو صحیح ہے، کہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا بلکہ وہ تباہ ہو جاتا ہے اور عذاب الہی اسی معاشرے پہ آتا ہے. اب امت محمدی پہ جو عذاب ہیں وہ پرانے والے عذاب نہیں آئیں گے کہ چیخ آئی کان پھٹ کے مر گئے، طوفان آیا لوگ سردی سے مر گئے، ایسا نہیں ہوگا. رسول خدا فرماتے ہیں میری امت پہ اللہ ظالم و جابروں کو مسلط کر دے گا، یہ ان کا سب سے بڑا عذاب ہے، جو ان پہ رحم نہیں کھائیں گے. معاشرے کے اندر کبھی کسی برائی کو رائج نہ ہونے دینا، انسان بولتا رہے اس کے خلاف چاہے کوئی نہ سنتا ہو، البتہ اثر ہونا ضروری ہے، لوگ سننے نہ سنیں لیکن اثر ہونا ضروری ہے معاشرے میں. آئیں ذرا میں چند ایک اجتماعی نیکیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن نے اور رسول خدا نے جن پہ بے انتہا تاکید کی ہے. پہلی، اجتماعی عدالت. عدالت اجتماعی. عدالت کس چیز کا الٹ ہے؟ ظلم کا. عدالت ظلم کا الٹ ہے. اسلام سوشل جسٹس پہ بے انتہا تاکید کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کچھ برائیاں رائج ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں آنے لگتی ہیں. اگر زنا رائج ہو جائے تو پھر زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، اور اگر عدل و انصاف اٹھ جائے تو پھر سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں. یہ احادیث میں 4 گناہ گنوائے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن معاشرے کے اندر اگر زنا عام ہونے لگے تو پھر زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، اور اگر عدل و انصاف اٹھ جائے تو پھر سیلاب. سب سے بڑی اجتماعی نیکی عدل و انصاف ہے، عادل بنے. اسلام آیا کہ ہر انسان عادل بنے. عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عادل کون ہوتا ہے؟ جو ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو روکے. ظلم کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اللہ پہ ظلم ہے قرآن کی روح سے، کہ سورہ لقمان میں ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے لخت جگر شرک مت کرنا، شرک اللہ کی ذات پہ ظلم ہے، تم نے اللہ پہ ظلم کیا اگر تم شرک کرو. دوسرا ظلم لوگوں پہ ظلم. اب وہ اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، انفرادی بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی خدا نخواستہ اولاد پہ ظلم کروں، ماں باپ پہ ظلم کروں، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے. بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، یہ اس پہ ظلم ہے. اولاد کا حق ادا نہیں کرتا، یہ ان پہ ظلم ہے. اور یہ سارے اجتماعی ظلم ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فیملی سے، نہیں، فیملی نیوکلیس ہے ایک پورے سوسائٹی کا. اگر سوسائٹی کو چھوٹا کر کے دیکھنا ہے تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ پورے معاشرے کو اگر چھوٹا کر کے دیکھو تو ایک خانوادے کو دیکھ لو، ایک خاندان کو دیکھ لو. ایک خاندان اس پوری سوسائٹی کا خلاصہ ہوتا ہے. اور تیسرا جو ظلم ہے وہ ہے انفرادی ظلم. گناہ کرنا بھی ظلم ہے. گناہ کرنا ظلم ہے. میں اگر گناہ کرتا ہوں تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. رب انی ظلمت نفسی، اس کو کہتے ہیں اپنے نفس پہ ظلم کرنا. اسلام آیا عدالت اجتماعی کے لیے. ہر انسان عادل بنے، ہر انسان عادل ہو. پوری سوسائٹی کو عادل بننا چاہیے. کیا کیا رسول خدا نے؟
چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جب حکومت اسلامی نافذ کر دی تو جب اذان ہوتی تھی تو لوگ اپنا سامان دکانوں پہ چھوڑ کے آتے تھے اور مسجد میں چلے جاتے تھے نماز کے لیے. جب ایک مکے سے آدمی آیا نا کچھ سامان بیچنے کے لیے, تو اس نے آ کے پہلا سوال کیا, کیا اس معاشرے کے سارے لوگ مر چکے ہیں؟ مشرک معاشرے میں اپنے سامان کو چھوڑ جانا یعنی معاشرہ مر چکا ہے. لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں, یہی تو معاشرہ زندہ ہے. کہ یہ سب لوگ مر چکے ہیں, یہ اپنا سامان دکانیں وغیرہ کھلی چھوڑ کے چلے گئے, کوئی چوری کا خدشہ نہیں ہے. کہ نہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ اب لوگ چوری نہیں کرتے, لوگ اپنی واجبات کی ادائیگی, اس کو کہتے ہیں عدالت اجتماعی, سوشل جسٹس. کبھی نماز کے بعد سب دوبارہ واپس آ جائیں گے. رسول خدا نے سوشل جسٹس کی طرف, امیر المؤمنین کا جو قیام تھا وہ سوشل جسٹس کے لیے, عدالت اجتماعی. عیسائی معاشرے میں سب سے زیادہ جو ترغیب دلائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں محبت. جناب عیسیٰ محبت رائج کرنے کے لیے آئے تھے. اسلامی معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ تاکید کی جاتی ہے وہ عدالت اجتماعی کی طرف, کہ نہیں, ہر ایک کے لیے محبت نہیں ہے, صرف عادل کے لیے محبت ہے, ظالم کے لیے غم و غصہ ہے. یہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں سب کے لیے محبت ہے, اگر کوئی تماچا لگائے تو دوسرا رخسار پیش کر دو, اس پہ بھی ایک اور تھپڑ مار دو. لیکن اسلام کہتے ہیں نہیں, ظلم کو روکنا یہ فریضہ ہے, ظلم ہوتے دیکھنا خود ایک گناہ ہے. اگر میں روک سکتا ہوں تو مجھے روکنا مجھ پہ لازم ہے, واجب ہے. تو سب سے بڑی جو اجتماعی نیکی ہے وہ ہے عدالت اجتماعی. جو معاشرے کی سب سے بڑی نیکی ہے وہ ہے عدالت اجتماعی. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اور مثالیں دینے کی ضرورت ہے رسول خدا کی زندگی سے, یا یہ کافی ہے, میں اس پہ آگے گزر جاؤں. اللہ, کچھ اور مثالیں پیش کروں؟ چلیں, ایک دو نوجوانوں کی طرف سے اشارہ مل رہا کہ ایک دو اور مثالیں پیش کر دیں. عدالت اجتماعی کیا ہے؟ بہت سے گناہوں کا جو اثر ہے اس کا پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. میں چند ایک مثالیں پاکستان کے معاشرے سے دیتا ہوں. بعض اوقات ہمارے یہاں مکس گیدرنگ یا شادیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہر انسان وہاں پہ بہت زیادہ تیار ہو کے آتا ہے, اور اس کے اندر ماحول اگر پردے کا اہتمام نہ ہو تو خراب ہوتا ہے, اور اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہوتا ہے. وہاں پہ اگر چند افراد بھی اس کے لیے رکاوٹ بنے اور اس کے روح کو روکیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اگر انسان گناہ کر بھی رہا ہو نا تو وہ اپنے دل سے قبول ضرور کرتا ہے کہ نہیں, یہ غلط ہے. جب لوگ برائی کو برائی نہ سمجھیں, اچھائی سمجھنے لگیں, سمجھ لیں کہ یہ معاشرہ بالکل مر چکا ہے. یہاں پہ کسی نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا, کہ وہ بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا کہ عدالت اجتماعی کیا, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ پورے معاشرے کو ہم تباہ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ہم تباہ کر رہے ہیں. جب لوگ برائی کو برائی سمجھ کے کریں تو بہت اچھا, کر برائی رہے ہیں لیکن پھر بھی اچھا, کیونکہ اسے برائی ہی سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے لیے برگشت کا راستہ, پلٹنے کا راستہ باقی ہے, کیونکہ یہ برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی معاشرہ برائی کو برائی نہ سمجھے اور اسے اچھائی سمجھنے لگے, اس کا مطلب ہے اب اس معاشرے کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہے. احادیث میں ہے کہ آخری زمانے میں معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا, اچھائی برائی بن جائے گی, برائی اچھائی بن جائے گی. اور کیا ہوگا؟ کہا کہ آخری زمانے کے اندر برائی سے روکنے پہ انسان پہ اعتراض کیا جائے گا, تم نے روکا کیوں ہے؟ تو یہ اس کا بہت بڑا ایک آخری زمانے میں ایک تبدیلی آ جائے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کے اندر, اب دیکھیں اسلام کا اپنا نظام ہے. ایک اور جو ہمارے یہاں عدالت اجتماعی کے اندر بے انتہا اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہم جو معاشرے میں چیزیں رائج ہو رہی ہیں اقتصادی لحاظ سے, کہاں کہاں پہ نوکریاں, کس قسم کی چیزیں رائج ہو رہی ہیں, اس پہ خاص توجہ رکھیں. حرام پیشے البتہ الحمدللہ ان ممالک کے اندر کم از کم آپ کو یہ ایک فائدہ ہے کہ یہاں پہ یہ مسائل نہیں ہیں, لیکن بے انتہا حرام فروشی یورپین اور امریکن معاشرے میں عام ہے. وہاں پہ ہمارے بعض اوقات مسلمان بھی سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں, لیکن اس میں منافع زیادہ ہے, اس میں فائدہ زیادہ ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کیوں یہ اب شراب بیچتے ہیں تو کیوں اس میں, میرے اپنے اسٹور پہ میں تو پیتا نہیں, صرف ایک طرف میں نے شراب رکھی ہوئی ہے, اس سے گاہک زیادہ آتے ہیں, کیونکہ سارے لوگ نہیں. اسلام کہتا ہے کہ
یہ جو معاشرے کے اندر برائیاں رائج ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے نقصان پورے معاشرے کو ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ کچھ افراد اٹھ کے یہ ساری لائٹیں توڑنے لگیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہی افراد روشنی سے محروم ہوں گے، ہم سب کے سب روشنی سے محروم ہو جائیں گے، ہم سب محروم ہو جائیں گے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اب وہ افراد جو دیکھ رہے ہیں ان پہ واجب یہ ہے کہ وہ انہیں روکیں جو برائی کر رہے ہیں، تاکہ پھر باقی معاشرے کے لوگ محروم نہ ہوں. ایک آدمی کے ہاتھ میں ماچس ہے، وہ بار بار تیلے لگاتا ہے اور قالین پہ پھینک دیتا ہے، کبھی کرسی پہ پھینک دیتا ہے، کپڑے پہ پھینک دیتا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جگہ جگہ اس آگ کو بجھاتے رہیں، بلکہ لازم یہ ہے کہ اس سورس کو، اس بنیاد کو ختم کیا جائے، اس سے وہ ماچس لے لی جائے. اسلام اجتماعی عدالت کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ اجتماعی عدالت ہے کہ جہاں اس کے لیے سب سے اہم، اجتماعی عدالت کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے البتہ حکومت اسلامی ہو، حکومت دینداروں کی ہو، حکومت کرنے والے مخلص ہوں، عادل ہوں. عادل کی حکومت اسی لیے اسلام میں ترغیب دلائی گئی. فاسق کو اپنا حکمران اور پیشوا ماننا انسان کو فاسق بنا دیتا ہے. اگر فاسق پیشوا ہو تو انسان اسے قبول نہ کرے، لیکن بے نظمی اور لا قانونیت کبھی نہ اپنائے. لا قانونیت غلط ہے. کافر معاشرے میں بھی رہو تو قانون کی پاسداری کرتے رہو، قانون مت توڑو. عدالت اجتماعی کے اندر آج آیت اللہ سستانی سے، آیت اللہ خامنہئی سے سب سے فتویٰ لیا گیا کہ آیا یورپ امریکہ میں رہنے کے بعد ہم قانون توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کافر ملکوں کا قانون ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہاں پہ رہتے ہوئے بھی قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہے، قانون نہیں توڑ سکتے. تو قانون کی پاسداری کرنا خود سے ایک عدالت اجتماعی کے اندر آ جاتا ہے. یہ ایک پہلو ہے، عدالت اجتماعی سب سے اہم پہلو ہے. اگر اس کو بہرحال کسی اور موقع پہ کسی اور سے بھی اس کو اگر سنیں گے، میں کچھ اور پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد. وعجل فرجهم. 15-20 منٹ میں آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد سوال و جواب. عزیزان گرامی، عدالت اجتماعی کے بعد جس کی سب سے زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے اسلام میں، کہ اسلام کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کا رائج ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک جس کے اندر بہرحال ہم لوگ کافی پیچھے ہیں، ابھی محروم ہیں، وہ ہیں عبادات اجتماعی. اس کی طرف بے انتہا ترغیب دلائی گئی ہے. عبادت جب کرو تو اجتماع کے ساتھ کرو. نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. دعائیں جب مانگو تو اجتماع کے ساتھ. دعا قبول بھی ہوتی ہے، نماز بھی قبول ہوتی ہے. گناہگار کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں تک کہ احادیث میں ہے کہ 6 سال اکیلے عبادت کرنے سے افضل ہے ایک واجب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. تو اب یہ بہرحال اجتماع، عبادت کے اندر بھی اجتماع کو باقی رکھنا بے انتہا اہم ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے مدینے کے اندر جب حکومت اپنی نافذ کر دی تو آپ نے ایک محلے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ محلے والے کہاں ہیں، یہ لوگ جماعت میں کیوں نہیں آتے، اور سخت الفاظ استعمال کیا ان کے لیے. تو وہاں سے ایک نابینا باہر آ کر، یا رسول اللہ، اگر مجھے کوئی لانے والا ہوتا ہے نماز جماعت میں تو میں آ جاتا ہوں، لیکن اگر کوئی لانے والا نہیں ہوتا تو میں گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میں نابینا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے کہا تم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک ایک رسی باندھ دو تاکہ اس رسی کو پکڑتے ہوئے آ جایا کرو. پھر بھی اسے ترغیب دلا رہے ہیں، کہا کہ ایک رسی، کیونکہ پرانے معاشرے میں سڑکیں گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. کہا کہ نہیں، تم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک ایک رسی باندھ دو. عبادات کو اجتماعی لحاظ سے بہت زیادہ ترغیب دلایا گیا. دعا قبول ہوتی ہے اجتماع کے اندر، نماز قبول ہوتی ہے اجتماع میں، حج، یہ تمام چیزیں. تو عبادات اجتماعی، اجتماعی لحاظ سے ہمیں حلال و حرام کا بے انتہا لحاظ ہونا چاہیے. حتیٰ شبہے والی چیز بھی نہیں کھانی چاہیے. مجھے اگر شک بھی ہے نا، شبہ بھی ہے کہ یہ اگر کسی کی ملکیت ہے اور وہ راضی نہیں ہے میرے اس کے استعمال کرنے پہ، تو میرا استعمال کرنا درست نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے بہت ہی خشک موضوع کو رکھا، لیکن میں نے صرف آپ لوگوں کے ایک سیمینار کے ٹائٹل کی ایسے رکھا ہے، یہ مجلس نہیں ہے. اصفہان کے نزدیک ایک بستی تھی، وہاں جو بھی حاکم آتا تھا نا،
وہ بہت جلدی معزول ہو جاتا تھا شاہ کی طرف سے، کیونکہ وہاں کے سب لوگ مستجاب الدعوات تھے، ان سب کی دعا قبول ہوتی تھی. وہ سب مسجد میں اکٹھے مل کے بیٹھ کے دعا مانگتے تھے کہ پروردگارہ یہ حاکم ظالم ہے، یہ چلا جائے. بہت بڑے مجتہد نے اس کو پڑھا اپنے جمعے کے خطبے میں. انہوں نے کہا کہ سب کو اس نے دعوت دی، کہا کہ سب اپنے گھر سے ایک ایک مرغی کا انڈا لے آئے اور سب جمع ہو جائے. نیا گورنر آیا، نیا حاکم آیا، وہ ملنا چاہتا ہے. سب لوگ آ گئے. کہا کہ ایک ایک مرغی کا انڈا سب لے کے آئے. کہاں کا دکھاؤ. سب نے دکھایا. کہا کہ آپ لوگ سب نیچے رکھ دیں یہاں پہ. سب نے مرغی کا انڈا رکھ دیا. اس نے تھوڑی سی دیر بات کی، کہا کہ بس مجھے مختصر بات کرنی تھی، آپ لوگ ایک ایک انڈا آپ نے رکھا تھا، سب اٹھائیں اور اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں. کہا کیونکہ اب وہ سب کے مرغی کے جو انڈے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ مکس ہو گئے تھے، وہ سب مخلوط ہو گئے تھے. اب ان میں معلوم نہیں تھا کہ کس کی کون سی ملکیت ہے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرے لوگ راضی ہیں یا نہیں ہیں. اب وہ شبہ والی چیز تھی، کیونکہ سب کی ملکیت مخلوط تھی، مجہول المالک تھا وہ. کہ سب واپس گئے اور وہ انڈا پکا کے سب نے کھایا اس کے کہنے پہ، اور اس کے بعد وہ جو ان کی استجابت دعا کی قدرت تھی وہ ان سے چھین لی گئی. بعض اوقات انسان کو احساس ہے شبہ والی چیز تک میں. حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے یہ دنیا اس کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے، اور اس کے شبہات کے اندر فی الدنیا فی حلالہا حساب، اس کے حلال میں بھی حساب ہے، فی حرامہا عقاب، اس کے حرام میں عقاب ہے، وفی شبہاتہا عتاب، اور حتیٰ اگر شبہ والے کام بھی اس دنیا میں انجام دو گے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب رہے گا، سختی رہے گی. میں بہت زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا اس مسئلے پہ، لیکن حلال و حرام شبہ ہم بعض اوقات اس میں بعض اوقات پرواہ نہیں کرتے. اسلامی معاشرے کے اندر اس کا بے انتہا اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے معاشرے میں. یعنی کوئی بھی آدمی اس کی طرف بے رغبتی سے نہ دیکھے. اکٹھے کھا رہے ہیں کھانا تو یہ نہ کہ میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے پوچھیں وہ راضی ہے. میں نے پاکستان کے معاشرے میں دیکھا کہ آپ کے یہاں بعض اوقات یہاں افسران ہوتے ہیں، پولیس والے، وہ کسی سے بھی فوراً دکان سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں. یہ میری جو نظر پڑی ہے، میں نے خود کئی مرتبہ دیکھا ایسا. پوچھتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے، اٹھا کے کھا لیتے ہیں. کوئی چیز خریدنے گئے ہیں، پھل خرید رہے ہیں تو ویسے ہی اٹھا کے کھا لیں گے. نہیں، جب تک کہ دکاندار سے اجازت نہ لے لیں جس کی ملکیت ہے، جائز نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ ہاں کھا کے دیکھ لیجیے میٹھا یا کچھ تو پھر آپ لے سکتے ہیں، نہیں تو وَإِلَّا اس کے اندر شبہ ہے، یہ شبہ ہے. اگر وہ اجازت دیتا ہے، اجازت دے تو پھر جائز ہے. میں معذرت چاہوں گا لیکن یہ سخت جملے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا واضح کرنا. شبہ والی چیزوں کا انجام دینا بھی انسان کی روحانی کیفیت کو بہت کم کر دیتا ہے، ضعیف کر دیتا ہے. یہ بھی ایک پہلو تھا. نیکی کے لیے ایک کام بہت ضروری ہے، اجتماعی، کیونکہ میرا انفرادی نیکیوں سے متعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اگر ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے اندر آپس میں، شادی شدہ اولاد میں خصوصاً، روابط اچھے نہیں ہیں، بول چال بند ہو چکی ہے. یعنی گھر کی بہو کی گھر کی بیٹی سے بول چال نہیں ہے، بیٹے کی داماد سے بول چال نہیں ہے، آپس میں بول چال بند ہے، لڑائیاں ہیں. تو کئی مرتبہ ماں باپ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات خراب نہ کریں، بچوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب انسان نیکی کو رائج کرنا چاہتا ہے تو جس کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے بولنا ضروری ہے، اور جو حق ضائع کر رہا ہے اس کو متوجہ کرنا، لیکن پیارے انداز سے، لڑیں نہیں، اس کو رائج کریں. ان گھر کے اندر ہر چیز کے اندر حصہ لینا بہت ضروری ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. محمد وعجل فرجہ، فرماتے ہیں کہ یہ معصوم کا فرمانا ہے ظاہراً کہ معاشرے کے اندر برے لوگوں کی وجہ سے برائی نہیں پھیلتی بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے برائی پھیلتی ہے. جب وہ بولتے ہی نہیں ہیں، روکتے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اب ٹھیک ہے جو چل رہا صحیح ہے. نہیں، اولاد چاہے برا منائے لیکن اس کو پیارے انداز سے روکتے ٹوکتے رہیں. گھر کی بہو بیٹیوں کو روکنا ٹوکنا، داماد کو، سب کو بتانا.
معاشرے کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو بے انتہا اسلام نے ترغیب دلایا کہ نیکی کیسے رائج ہوتی ہے اور نیکی کیا چیز ہے. کوفے میں جب امیر المومنین تشریف لائے ہیں نا اور آپ نے دارالخلافہ بنا لیا اپنا, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ برائیاں رائج ہو چکی ہیں, معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں. مثلا ایک گروہ ہے جو مسجد ہی میں رہتا ہے, تو آپ نے آ کے پہلا سوال یہ کیا یہ لوگ مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یا علی ہاں اولا الہیون, یہ اللہ والے لوگ ہیں. جیسے آج ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ایک مقدس معاب, اب اس سے زیادہ کوئی اچھا لفظ مجھے اردو میں مل نہیں رہا, ظاہری لحاظ سے بہت مقدس ہے, ظاہری لحاظ سے بہت ہی دیندار ہیں, لیکن دین حلق سے اترا ہی نہیں ہے ان کے. مقدس معاب یعنی ظاہری لحاظ سے تو بہت دین ہوگا, لیکن دیکھا جائے تو اصل میں بے دین لوگ ہیں. برائیاں بھی پائی جاتی ہیں, ظلم پایا جاتا ہے, معاشرے کے اندر برائیاں رائج کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ مسجد میں کیوں ہیں سارے, یہ ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں جب میں نماز کے لیے آتا ہوں. جانتے ہیں لیکن لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں سب کو. کہا یا علی ہاں اولا الہیون, یہ اللہ والے لوگ ہیں. تو آپ نے کہا یہ اللہ والے کیا ہوتے؟ مل الہیون. کہا یا علی اللہ والے یہ لوگ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں, یہاں قرآن پڑھتے رہتے ہیں, رات کو تہجد پڑھتے ہیں, اور یہ کبھی مسجد سے باہر نہیں جاتے. مولانا نے کہا ان کے خانوادوں کا کیا ہوا, ان کی جو فیملیز ہیں ان کا کیا ہوا؟ کہا ان کا دوسرے لوگ لک آفٹر کر رہے ہیں, وہ لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کو کھانا دیتے ہیں, ان کے سارے جو مسائل ہیں بچوں کے پڑھائی وغیرہ کے وہ سب دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا ان کی ساری باتوں کا ثواب تو انہیں مل جاتا ہے جو ان کی خانوادوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. کہ ان کے اپنے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا اگر ان کو کوئی کھانا دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں دیتا تو پھر نہیں کھاتے. کہ یہ جو کوفے کے اندر جانور سڑکوں پہ پھرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. مولانا نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ کوفے میں جو آپ نے دیکھا نا کتے بلیاں وغیرہ سب, کہ ان کو اگر کوئی کھانا ڈال دو جو ہمارا جانور ہوتے ہیں تو کھا لیتے ہیں, نہ ڈالو تو پھر بھوکے رہ جاتے ہیں. یعنی مولانا نے سخت الفاظ میں تشبیہ دی ہے ان جانوروں سے جو ہمارا جانور ہوتے ہیں. تو مولانا نے کہا ان سب کو میری طرف سے حکم دے دو کہ صرف عبادت کے لیے مسجد میں آئیں, اپنی اجتماعی اور سوشل واجبات کو پہلے ادا کریں, اس کا ثواب زیادہ ہے, بعد میں یہ عبادات ہیں. اللہ نے ایک وقت معین کیا عبادت کے لیے, اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کریں. پورا معاشرہ حضرت علی کے مخالف ہو گیا اور کہا حضرت علی اللہ والوں کے خلاف ہیں. اب امیر المومنین سے بڑا کوئی اللہ والا کون ہوگا؟ اور سب لوگ مولا کے خلاف اب وہاں برائیاں کر رہے ہیں, کہنے لگے لو آج سے علی جو ہیں وہ اللہ والوں کو بھی مسجدوں سے نکال رہے ہیں, آئندہ کون ہوگا مسجدوں میں؟ مسجد کی رونق یہی لوگ ہیں. مولا جب دوبارہ آئے نماز کے لیے پھر دیکھا کہ سب لوگ وہیں پہ بیٹھے ہیں. مولا نے کیا بات ہے تم لوگ گئے نہیں اب تک؟ کہ نہیں یا علی ہم لوگ تو یہیں رہیں گے. تو پھر آپ نے کہا پھر میں آپ لوگوں کو یہاں سے نکالوں گا. تو آپ نے اپنا عصا اٹھایا جب مارنے کے لیے, تو وہ سب سمجھ گیا کہ اب واقعاً اب ہماری پٹائی ہونے والی ہے. اب شیر خدا سے کون کون مار کھاتا, ایک آدھے کو باہر لے جا کے ایک آدھی چھڑی ماری, باقی سب بھاگنے لگے. مولانا نے کہا خبردار میں دیکھوں, اسلام سستی, کاہلی اور کام چوری کا نام نہیں ہے بلکہ محنت کا نام ہے. آج ہمارے ایک معاشرے کے اندر جو بہت بڑی برائی رائج ہو رہی ہے, نیکی یہ ہے کہ نوجوانوں کو رغبت دلائی جائے کہ محنت کریں, کام چوری نہ کریں. اسلامی اجتماعی سوشل ایک نیکی یہ ہے کہ لوگ کاہل نہ بنے, سست نہ بنے, کام چور نہ بنے. حتیٰ مزدوری کر لو, امیر المومنین فرماتے ہیں, لیکن کاہلی نہیں ہونی چاہیے, سستی نہیں ہونی چاہیے. منافقت کی علامات میں سے ایک علامت, نفاق میں سے ایک علامت ہے سستی, کاہلی. کہ اپنے نوجوانوں کو کاہل اور سست مت بننے دینا, محنت پہ رغبت دلاتے رہو. میں نے تو چاہا تھا کہ اگر آپ لوگ اس میں 40 منٹ سوال کر لیں اگر چاہیں تو, اگر لوگوں کے سوالات ہیں تو میں سوالوں کو سنوں گا, لیکن اگر کہیں گے تو میں 5 منٹ اور بولوں گا, اس کے بعد پھر آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. وعجل فرجهم. میں مسلسل جو ہے پچھلے 3 شبوں سے جاگ رہا ہوں, اور آج بھی دن میں ہی صبح سویا ہوں چند گھنٹے, اور اس کے بعد پھر اٹھ گئے تھے, تو اس لیے میں ذہنی طور سے بہت زیادہ اس وقت خستگی کا شکار ہوں.
لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ برائیوں کا رائج ہونا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. میں آخری صرف 2 پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں گا, اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے سوالات لوں گا. ایک اور جو ہمارے ہاں اچھائی جس کی طرف, نیکی جس کی طرف بے انتہا ترغیب دلائی گئی ہے, وہ علمی بحث و مباحثہ معاشرے میں رائج کرنا. یعنی لوگ گروہی شکل کے اندر بیٹھ کے علمی موضوعات پہ ڈسکشن کریں اور جو سیکھیں وہ جا کے دوسروں کو سکھائیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں, ظاہراً امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, کہ جہاں پہ بھی جنت کا باغ دیکھو اس باغ میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ مولا دنیا میں جنت کا باغ کہاں, جنت کا باغ تو جنت میں ہوگا. مولا نے کہا نہیں, جہاں پہ بھی اسی دنیا کے اندر تم ایک ہمارے ماننے والوں کا علمی بحث و مباحثہ دیکھو, وہاں بیٹھ جاؤ, کیونکہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو معاشرے کے اندر علمی ڈسکشنز ہونا. معاشرے کا ارتقاء, بلندی تب ہوتی ہے کہ جب لوگ علمی موضوعات کو ڈسکس کریں, اور پستی تب آتی ہے جب لوگ شخصیات اور یعنی آئیڈیاز کو ڈسکس نہ کریں, علم کو بحث نہ کریں, بلکہ غیبت کو اپنی محفلوں کی رونق بنا لیں. کہ پھر معاشرہ انحطاط کی طرف جاتا ہے, جہاں پہ گوسپ جسے کہا جاتا ہے نا, کہ آج کل کون سا گوسپ ہے, آج کل کون سی غیبت ہے, آج کل کیا چل رہا ہے. جب معاشرے کی اور ایک محفلوں کی زینت برائیاں بن جائیں اور غیبت بن جائے, تو پھر وہ معاشرہ, اس کو کوئی بھی تباہ ہونے سے, ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکتا. اور اگر علمی موضوعات کسی بھی اجتماع کا, کسی بھی گیدرنگ کا, کسی بھی میل ملاپ کا اور لوگوں کے بیٹھنے کا جو سبب ہو وہ علمی بحث و مباحثہ ہو, کہ اگر کچھ لوگ جمع بھی ہو گئے تو فوراً علمی بحث و مباحثہ کریں, تو اس معاشرے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو علمی بحث و مباحثہ. اور آخری پوائنٹ جس میں میں کہوں گا کہ اجتماعی نیکی, سوشل, کہ جب آپ معاشرے کے اندر فیملی کو ٹوٹتا دیکھیں تو اس کے اندر کردار ادا کریں کہ خانوادے کو ٹوٹنے نہ دیں. برائی ہمارے ہاں آج ایک بہت بڑا پرابلم, جس کی طرف کافی مجھے نوجوانوں نے بھی متوجہ کیا ہے, کہ ہمارے ہاں آج فیملی نیوکلس ٹوٹ رہا ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے, بلکہ ماں باپ خود سے کہہ کے بھیجتے ہیں کہ اگر تمہارا گزارا نہ ہو تو آسانی سے طلاق لے لینا. اور طلاق بہت آسان بن چکی ہے. یورپی اور امریکی جو معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بنا, وہاں پہ 60% سے زیادہ طلاق کا ریشیو ہے. ہر 5 میں سے 3 شادیاں طلاق ہو جاتی ہے ان میں. تو معاشرے میں طلاق بہت زیادہ رائج ہے وہاں پہ. ہندوستان کے معاشرے میں طلاق حرام تھی, ہندو معاشرے میں, لیکن جب سے امریکی ثقافت وہاں پہ رائج ہوئی ہے, وہاں پہ طلاق عام ہو گئی ہے. اسی طرح سے اسلامی معاشروں میں, عرب ممالک میں, ایران میں, پاکستان وغیرہ میں طلاق کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں صبر و تحمل ختم ہو رہا ہے. اجتماعی حوالے سے ہمارے ہاں صبر, تحمل, برداشت بہت زیادہ ہونا چاہیے, فردی اور اجتماعی دونوں. تو اگر ہم برداشت نہیں رکھیں گے, تحمل نہیں رکھیں گے, تو پھر ہمارے ہاں یہ برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور ایک اجتماعی حوالے سے نگاہ کے احکام ہیں کہ پردہ ہو, اگر پردہ نہ بھی ہو تو ہم خود اجتناب کریں. اور برائیوں میں انسان جو زیادہ پڑتا ہے وہ اپنی اس نگاہ کی وجہ سے پڑتا ہے, کہ النظر سہم من سہام الشیطان, نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جب تک انسان اپنے نگاہوں کو قابو نہیں کرے گا, تب تک انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علی محمد وعلی محمد صلوات. میں سوالات ایک کر کے پڑھتا جاؤں گا. I live in a joint family, me and my wife. Sometimes my other family members, mother, brother, do not feel happy when my wife leaves home with me for a religious gathering, etc., due to some work at home, but my wife performing homework very well. Please advise what is my responsibility. Although my wife
likes all religious gatherings like مجلس. دیکھیں معاشرے کے اندر ایک آج کل ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ بہو پہ اور گھر کے دوسرے افراد کے اوپر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کریں، اور اس لیے بات کرتے ایک دوری ایک پیدا ہو رہی ہے کہ بھی ان پہ واجب نہیں ہے تو یہ کیوں خدمت کریں. دیکھیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، کیونکہ اگر اسلام کہتا نا واجب ہے تو پھر سب گھر کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اپنا واجب ادا کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کون سی نیکی کر رہی ہے. اسلام نے کہا کہ نہیں، واجب نہیں ہے، تاکہ جب وہ خدمت انجام دے گھر کے اندر تو سب کے سب اسے اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ یہ واقعاً ہمارے ساتھ نیکی کر رہی ہے. وإلا اسلام میں واجبات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھی بیمار ہے تو اس کی عیادت واجب ہے، اگر ہمسایہ بھی بھوکا سو رہا ہے تو اس کی خدمت واجب ہے، اور اگر آپ ہی کے گھر کے اندر ساس سسر بھوکے سو رہے ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پہ گناہ نہ ہو. تو بہرحال اس کو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ واجب قرار نہ دے کے اسلام نے آسانی پیدا کی ہے. یہ نہیں کہا کہ خدمت نہ کرو، نہ کرنے میں اور واجب قرار دینے میں بہت فرق ہے. اسلام نے روکا نہیں ہے. ایک دوسرے یہ کہ جتنا ہو سکے گھر میں افراد کو کوشش کریں کہ پیارے انداز سے سمجھائیں، بحث نہ کریں، لڑیں نہیں کہ بھئی یہ میرا واجب نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اسلام میں حقوق کی بحث کم کی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں آپ رائٹس کی بحث، جو مغربی دنیا میں زیادہ ہے، رائٹس میرے کیا ہیں. اور اسلام میں ذمہ داریوں کی بحث زیادہ کی گئی ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ مجالس وغیرہ میں جا رہے ہیں، نیک کام ہے، اور کوشش کریں کہ گھر میں باقی افراد کو سمجھائیں، پیارے انداز سے سمجھائیں، اور اگر گھر کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی تو پھر بے انتہا اگر تنقید ہو رہی ہو تو اس کو انسان برداشت کرے، یعنی اس کو اگنور کریں، تنقید سنیں، جواب نہیں دیں. مسائل تب بڑھتے ہیں جب صبر ختم ہو جاتا ہے، جب بیٹے بیٹیاں یا بہو جب جواب دینے لگتے ہیں ہر بات پہ. بزرگوں کی بات سن لینے سے کوئی برائی نہیں ہے، اس میں ثواب ہی ملے گا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. تو اگر اس کو برداشت کر لیں، تنقید کو سننے کے بعد برداشت کریں اور جواب نہ دیں، تو میرے حساب سے اس میں پھر بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں. جب آپ جواب سوال کرنے لگتے ہیں، آگے سے بحثنے لگتے ہیں، اس میں پھر معاملات گھر کے خراب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار نیکی کی ترویج یا برائی کا روکنا مصلحت پرستی کا شکار ہو جاتی ہے. کیا مصلحت پرستی کا بھی کوئی معیار ہے تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو کہ کب چپ رہتا ہے اور کب بولنا چاہیے؟ کب مصلحت کیا ہے؟ مصلحت اسلام میں یہ ہے کہ بولنے سے نقصان زیادہ ہوگا. میں اگر کسی برائی سے کسی کو روکتا ہوں تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا، اجتماعی حوالے سے یا انفرادی لحاظ سے، تب پھر وہ مصلحت ہے. مثال کے طور پہ میں کسی کو جا کے بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی اور اس کا میں نے یہ کہا، اب وہاں پہ ایک فساد کھڑا ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اس سے معافی مت مانگیں، بلکہ اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے توبہ کریں. آپ کہیں کہ پروردگارا میں نے اس کے گناہ کیا، اس کی غیبت کی، اس کے لیے انسان توبہ کر لے، خود توبہ کرے اس کی طرف سے. مصلحت یہ نہیں ہے کہ میرا نام خراب ہو جائے گا، میری ریپوٹیشن خراب ہوگی. مصلحت یہ ہے کہ معاشرے پہ اس کا اثر کیا پڑے گا. اگر معاشرے پہ اس کا نقصان ہوگا، معاشرے پہ اس کا برا اثر پڑے گا تو پھر انسان مصلحتاً خاموش رہے. لیکن اگر معاشرے پہ نہیں، میں اپنی ذات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں میری ریپوٹیشن بہت زیادہ ہے اور میں بہت بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، نہیں، اس کو مصلحت، یہ مصلحت نہیں ہے. البتہ اسلام پہ پیسہ قربان کرنا آسان ہے، جان قربان کرنا پھر تھوڑا سا مشکل ہے، اور آبرو قربان کرنا، عزت آبرو قربان کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اسلام پہ عزت آبرو قربان کرنے کے لیے انسان کو بہت ایمان چاہیے اور اس کے لیے انسان کو بہت محنت چاہیے. آج کل کے دور میں جہاں غیبت امام علیہ السلام میں مراجعین ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا چیز نیکی ہے اور معاشرے کو دوام بخشنے کی ہے، کیا چیز برائی ہے جو معاشرے کو نقصان پہنچائے گی، اختلاف کی صورت میں عوام کی ذمہ داری کیا ہے. ہاں بہت اچھا سوال یہ بھی. اگر خود مراجع میں بات کر کسی ویو پہ، کسی نظریے کے اوپر اختلاف ہو، البتہ وہ علمی اختلاف ہوتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم علمی اختلاف کو مخالفت کا سبب بنا لیتے ہیں. اختلاف میں اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے. دو ڈاکٹرز جائیں، ایک کہتا ہے کہ آپ آپریشن کروا لیں، دوسرا کہتا ہے آپریشن مت کروائیں، ابھی بھی آپ کا میڈیسن سے گزارا ہو جائے گا، دوا کھاتے رہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دونوں میں اختلاف رائے ہے، مخالفت نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو گولی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، گالی نہیں بک رہے، ایک دوسرے کو لان تان نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کو مخالفت سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دشنام دینا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جتنا ہو سکے مراجع کے اختلاف کے اندر
اس کو علمی اختلاف سمجھا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، تو آپ لوگ اس کے اندر مداخلت نہ کریں، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموش رہیں اور اپنے اپنے مرجع کے فتویٰ پہ عمل کرتے رہیں۔ معاشرہ اگر اسلامی ہو تو اگر دنیاوی کام جو اس معاشرے کی ترقی کا باعث بنے وہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے، اور اگر معاشرہ حکومت غیر اسلامی ہو تو کبھی کبھار آپ کے عام معاشی کام بھی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہیں۔ تو کیا سب سے اہم نیکی حکومت اسلامی اور اسلامی معاشرے کا قیام نہیں ہے کہ سیاسی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں ہوتا تاکہ معاشرے کے اندر نیکیوں کی پرورش کرنا آسان اور برائیوں کا پھیلانا روکنا بھی پاسبل ہے؟ سوال اچھا ہے، بالکل ہے، لیکن کچھ کام عوام کے ہیں، کچھ رہنماؤں کے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ کام ہوتے ہیں فردی، کچھ ہوتے ہیں اجتماعی۔ 5 یا 7 افراد نہ ہو تو نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر 4 افراد ہیں تو نماز جماعت قائم ہو سکتی ہے۔ تو آپ نماز جماعت قائم کر لیں، نماز جمعہ قائم نہیں کر سکتے۔ جمعہ کا دن ہے، ظہر کی نماز پڑھیں گے جماعت سے، کیونکہ 7 افراد نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ معاشرے کے اندر ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کچھ افراد ایک حکومت کے لیے قیام ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ کام عوام کے نہیں ہوتے، وہ خواص کے ہوتے ہیں۔ آپ اس میں گنہگار بھی نہیں ہوں گے، گنہگار وہ ہوں گے کہ جن میں طاقت ہے، صلاحیت ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دے رہے۔ اہل نفوذ کا اور اہل اختیار کا کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنا انجام نہیں دیتے فریضہ تو وہ گنہگار ہیں۔ آپ اور میں گنہگار نہیں ہیں، جن کے پاس اختیار ہے وہ گنہگار ہیں۔ حکومت اسلامی کا قیام اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ فریضہ ہے، لیکن یہ عام عوام کا اس میں صرف اور صرف ساتھ دینا فریضہ ہے، خود سے قیام کرنا اس کے لیے فریضہ نہیں ہے۔ قیام کریں گے لیکن جب ایک پیشوا، کوئی رہبر یا کوئی رہنما سامنے موجود ہو جو اس کو لیڈ کر رہا ہو۔ کسی معاشرے میں قوانین کو نافذ کرنے سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے یا معاشرہ انسانوں کے عمل سے بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں، قانون نظام کی علامت ہے۔ نظم و ضبط معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے قانون کے ذریعے۔ اگر قانون نہ ہو تو معاشرے میں کبھی بھی نظم و ضبط پیدا نہیں ہوتا۔ تو قانون بنایا جاتا ہے نظم کو رائج کرنے کے لیے۔ پھر کچھ قوانین اسلامی ہیں، حتیٰ جو برٹش لیگل سسٹم ہے، اگر آپ اس میں کرمنل لا کو چھوڑ دیں، برٹش کانڈکٹ لا، تو 80% انہوں نے اسلام سے لیا ہے۔ ان کے پاس خود اپنا کوئی نظام نہیں تھا۔ میرے ایک دوست سے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس مسئلے پہ، عالم دین ہے، ایران کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 80% برٹش کانڈکٹ لا اسلام سے لیا گیا ہے، چرایا ہے، اور کہیں پہ بھی اسلام کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اور اگر آپ پہلی ان کی قانون کی کتاب دیکھیں تو اس میں جس نے قانون پہ لکھا تھا اس نے لکھا کہ محمد از اے لا گیور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے معاشرے کو قانون دیا ہے، قانون بتایا ہی رسول خدا نے ہے۔ تو برطانوی جو لیگل سسٹم بھی ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ جو قوانین بنائے ہیں زیادہ تر اسلامی۔ ہر آدمی بے قصور ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ قصوروار ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ یہ رسول خدا نے سب سے پہلے فرمایا۔ تو اکثر جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اسلام میں یا معاشرے کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے۔ افراد کے باعمل ہونے سے معاشرہ بہتر ضرور بنتا ہے، وہ اس معاشرے کے قوانین کو اپنانے سے معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ کیسے؟ لا قانونیت جو ہے، وہ قانون پاکستان میں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے، بہترین لیگل سسٹم ہے، لیکن آیا اسے نافذ کیا جاتا ہے، اسے رائج کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسا ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر طبقہ، کچھ ایسے ایک طبقے ہیں جو اپنے آپ کو بالائے قانون سمجھتے ہیں، جو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون ہے اور ہونا چاہیے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، میں اس سے مستثنا ہوں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی معاشرے کا پیشوا بھی قانون سے مستثنا نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہر انسان پہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ تو اسلام کے معاشرے میں قانون ہونا بھی ضروری ہے اور قانون کا نفاذ بہت ضروری ہے، قانون کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ لا قانونیت بہت نقصان دہ ہے، یعنی جو قانون ہے اس پہ عمل کیا جائے، اب جیسا بھی قانون ہے، الا یہ کہ اسلام کی ڈائریکٹ تعلیمات سے متصادم ہو۔ جیسے بھی فرانس میں انہوں نے حجاب کو بین کر دیا کہ ہمارے ہاں جو حجاب کرے گا وہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتا، وہ کالج میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں کیونکہ اسلام کے بنیادی قانون کو توڑا جا رہا ہے، اب آپ اس قانون کی پاسداری نہیں کر سکتے، اس کی پابندی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کے قانون کی مخالفت ہے۔ جہاں تک اسلام کے قانون کی مخالفت نہ ہو تب تک اس قانون کی پابندی واجب ہے، لازم ہے۔ یہ ہمارے مراجعوں کا فتویٰ ہے۔ تمام مراجع کہتے ہیں کہ اسلام کے قانون سے اگر متصادم نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے،
تو اس قانون کی پابندی واجب ہے. اور کون بتائے گا کہ یہ ٹکراؤ ہے؟ نہیں. اگر آپ کو شک ہو تو آپ مرجع سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا یہ اسلام کے مطابق ہے، اسلام کے خلاف. وہ آپ کو باقاعدہ فتویٰ دیں گے کہ یہ اسلام کے مخالف ہے، مخالف نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اگر اقربا یا والدین ہی رکاوٹ بن دیں تو طریقہ اختیار کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر اسلام سے ٹکرا جائے ان کی اطاعت، فلا تطیعہما، وہ کہتے ہیں نماز مت پڑھو، حجاب مت کرو، تو وہاں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن البتہ مستحبات سے روک سکتے ہیں. واجب روزے سے والدین نہیں روک سکتے. ماہ رمضان ہے، وہ کہتے ہیں روزہ مت رکھو، گرمیوں کے روزے، سردیوں میں رکھ لینا بعد میں. اب ماں باپ کی نہیں سن سکتے، لیکن اگر مستحب روزے سے روک دیں تو پھر رکنا واجب ہے. میں نے بھی نماز جماعت کی کتنی اہمیت بتائی ہے کہ ثواب کتنا زیادہ. یہاں تک حدیث میں کہ اگر ماں باپ نماز جماعت سے روک دیں تو پھر نہیں جا سکتے، کیونکہ نماز میں جانا مستحب ہے اور ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. مستحب نماز پڑھے ماں باپ بلا لیتے ہیں تو پھر اس کو نماز کو وہیں پہ روک کے فوراً لبیک کہنا ماں اور باپ کے فرمان پہ مستحب نماز میں. تو واجبات کی ادائیگی میں اگر وہ رکاوٹ ہیں تو ان کی اطاعت وہاں پہ واجب نہیں ہے، لیکن مستحبات میں ماں باپ کی اطاعت پھر بھی واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ حجاب مت کرو، وہاں پہ ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں روزہ مت رکھو، نماز مت پڑھو، نیکی مت کرو، ان چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. اگر وہ معاشرے کے اندر کسی بھی اچھائی کو رائج کرنے سے روکتے ہیں، امر بالمعروف سے روکتے ہیں، تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. معاشرے میں اچھا نظام قائم کرنے کے لیے ایک عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے میں عورت کا ہی کردار سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ماں کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے. ماں بچے کو دیندار بھی بناتی ہے، بے دین بھی بناتی ہے. ماں بچے کو سچا بھی بناتی ہے، جھوٹا بھی بناتی ہے، امین بھی بناتی ہے، خائن بھی بناتی ہے، عادل بھی بناتی ہے، ظالم بھی بناتی ہے. ماں اپنے بیٹے کو ہر طرح سے ساری تعلیمات دیتی ہے، شجاع بھی بناتی ہے، بزدل بھی بناتی ہے. جب وہ بچے کو جن سے ڈرا دے گی تو جن سے زیادہ خطرناک تو انسان پھر رہا ہر جگہ پہ. جن کبھی نہیں آتے گلا کاٹتے پھر رہے ہوں، انسان ہر جگہ گلے کاٹتے پھر رہے ہیں، تو وہ بچہ جو جن سے ڈرا بیٹھا رہے گا تو وہ انسانوں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ بچہ اب تاخیر سے گھر آیا، کہ بیٹا بہت تھک چکی ہو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلے کھانا کھا لو، قضا ہو گئی نماز. اس کو پہلے کہتے تھے کہ جس اللہ نے آپ کے دل میں محبت ڈالی ہے اسی خدا نے اس بچے پہ نماز واجب قرار دی ہے. تو ماں کا کردار بے انتہا اہم ہے. معاشرہ پورا چلتا ہی دونوں مرد اور عورت پہ ہے، صرف مرد کچھ نہیں کر سکتا. خواتین کا کردار بے انتہا اہم ہے. اور اول اسلام سے، صدر اسلام سے جناب خدیجہ کا کردار، جناب سیدہ کا، جناب زینب کبریٰ کا، جناب ساری بیویوں کا کردار دیکھ لیجیے. آج تک معاشرے میں بیویوں کا کردار بے انتہا اہم رہا ہے. لیکن کیونکہ ان کی ساری زحمات سب کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں ان کا کردار اتنا اہم نہیں جتنا مردوں کا کردار ہے. ایسا نہیں ہے. صلہ رحمی کس حد تک کرنا چاہیے؟ اگر بار بار کسی کے آگے جھکنے سے رشتہ دار کا مغرور ہونا ظاہر ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا کبھی کبھار نیکی کا اصرار برائی تو نہیں بن جاتا؟ صلہ رحمی واجب ہے اگر انسان کو اپنے بعض رشتہ داروں سے مسلسل نقصان ہوتا ہو. صلہ رحمی بھی معاشرے کا، سوسائٹی کے اندر ایک جو واجب نیکیاں ان میں سے ایک نیکی جو ہے وہ صلہ رحمی ہے. اور اگر انسان کو اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے بار بار نقصان پہنچتا ہو تو انسان اس سے دوری اختیار کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی صلہ رحمی میں سلام دعا کی حد تک باقی رہنا واجب ہے. وصل الارحام ولو بالسلام، چاہے سلام کی حد تک ہو لیکن صلہ رحمی باقی رکھو. ایسا نہ ہو کہ سلام دعا سے چلے جاؤ. کم از کم ان کے ہاں خدا نخواستہ کو مسائل ہوں تو ان کو جانا، ان کے پاس جانا، ان کے ہاں تعزیت کرنا، سب کچھ یہ پھر بھی واجب رہتا ہے. لیکن اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہو بار بار تو انسان اس سے اجتناب کر سکتا ہے، ملنا ملانا بند کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی سلام دعا کی حد تک باقی رکھنا واجب ہے. پریزنٹلی موجودہ حالات کے مطابق ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی کو کسی چیز کی بہتر بنانے کی چاہیے. کس چیز کو بہتر بنانا چاہیے ہمارے موجودہ حالات کے اندر؟ موجودہ حالات کے اندر اگر دو چیزیں پاکستانی معاشرے میں جو نظر آتی ہیں، ایک تو سچائی رائج ہو، جھوٹ سے اجتناب کیا جائے کہ ہمارے جو حکمران سیاستدان وہاں سے لے کے آخر تک جو ہے انہوں نے ایک جھوٹ، یعنی حتیٰ میڈیا پہ اتنے کانفیڈنٹلی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے واقعہ. بعض اوقات جو اس طرح سے نیوز دیتے ہیں کہ اس کانفیڈنٹلی انداز سے جھوٹ بولتے ہیں. تو بہرحال یہ ریئل نیوز جو ہے وہ بعض اوقات نہیں آ رہی ہوتی، حقیقت سامنے نہیں آ رہی تھی. ایک تو اچھائی کو راج کرے، یعنی سچائی کو راج کرے. اور دوسری جو چیز میں دیکھتا ہوں پاکستانی معاشرے میں، اگر نظم و انضباط رائج ہو،
چاہے وہ ٹریفک میں ہو، کار چلانے میں ہو، گھر میں ہو، اسکولوں میں ہو، یونیورسٹیوں میں، نظم و انضباط. ہم بہت زیادہ آرگنائزڈ بن جائیں، آرگنائزیشن ہماری بہت امپروو ہو جائے. حضرت علیہ السلام کی جو آخری وصیت ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو، اپنے تمام ماننے والوں کو، اپنے تمام شیعوں کو، اور ہر وہ شخص جو میرا کلام سن رہا ہے اس کو وصیت کرتا ہوں کہ متقی بنو اور نظم و انضباط پیدا کرو اور یتیموں کی دیکھ بھال کرو. تو بہرحال معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظم و انضباط اگر پیدا ہو جائے تو بہت پاکستانی معاشرہ ترقی کی طرف آگے بڑھے گا. کیا ایجوکیشن سسٹم یا اور کسی چیز کو بھی ایجوکیشن سسٹم کا امپروو کرنا اور ہمارے ہاں ایجوکیشن کا عام ہونا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن عام ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں، شہروں میں عام ہو چکی ہے لیکن 70% آبادی ہماری گاؤں دیہاتوں میں ہے اور وہاں پہ ابھی تک ایجوکیشن عام نہیں ہے. ایجوکیشن کو عام کرنا، ہر آدمی اس میں مدد کرے. میں صرف ایک بات کہوں گا، ایک امریکن پاکستان میں آپ کے جو ناردرن ایریاز ہیں، گلگت بلتستان، وہاں بہت اونچی اونچی چوٹیاں ہیں جس کی سیر کے لیے بہت سے یورپین امریکن آتے ہیں. تو ایک امریکن نے کتاب لکھی، میں کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، اب اس کو میں ترویج نہیں کرنا چاہتا. اس نے وزٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بلتستان میں وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ زمین پہ بیٹھا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے اور سارے بچے بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں. کہ یہ جو بچہ لکھ رہا ہے نا، یہ اسکول جاتا ہے اور باقی بچے اسکول نہیں جاتے، وہ انہیں وہ سکھا رہا ہے وہ جو اسکول سے سیکھ کے آیا ہے. تو ہمارے یہاں ابھی تک ایجوکیشن عام نہیں ہے، جتنا ہو سکے ہم تعلیم کو عام کریں. تو ایجوکیشن سے ہر چیز، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تعلیم کی کمی سے، علم کی کمی سے ایک چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے، وہ ہے شدت پسندی. شدت پسندی، ایکسٹریمزم، عدم تعلیم کی، علم کے نہ ہونے کی علامت ہے. شدت پسندی علم و تعلیم کے نہ ہونے کی علامت ہے. اگر انسان میں علم اور تعلیم عام ہو تو شدت پسندی خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی، ایکسیپٹیبلٹی، دوسروں کو قبول کرنا بڑھتا. غربت کا برائی پھیلانے میں کس حد تک عمل دخل ہے؟ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. سارے میں نے پوائنٹس معاشرے کی، سوسائٹی کے اندر کور نہیں کیے ہیں. احادیث میں ہے کہ غربت کی وجہ سے 2 برائیاں عام ہو جاتی ہیں. ایک چوری، کیونکہ کھانے کو نہیں ہوتا تو انسان چوری کو جائز سمجھنے لگتا ہے کہ لوگوں نے میرا حق مار لیا تو میں اب دوسروں سے حق چرا کے لوں گا. اور دوسرے زنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ شادی کے وسائل نہیں ہوتے. تو حدیث میں ہے کہ یہ 2 برائیاں غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے بڑھتی ہیں. اور جس معاشرے میں غربت ہو، فقر و فاقہ ہو اور یہ 2 برائیاں نہ ہوں، اس کا مطلب ہے وہ معاشرہ متقی معاشرہ ہے، بہت با ایمان معاشرہ ہے جن میں یہ 2 برائیاں نہ ہوں. ایک حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی کا فرمان ہے کہ جس جگہ پہ فقر داخل ہو جاتا ہے وہاں سے ایمان، ایک دروازے سے فقر آتا ہے، غربت آتی ہے، اور دوسرے دروازے سے ایمان چلا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس حرام کی دولت بھی آ جائے تو وہ کہے گا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ نے مجھے دیا، کبھی نہیں کہے گا چوری کا مال ہے. اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو کبھی نہیں کہے گا کہ میری اپنی سستی، کاہلی، تعلیم کی وجہ سے ہے، وہ کہے گا اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں. وہ اللہ کو قصوروار ٹھہرائے گا، اللہ سے لڑے گا. غربت جو ہے وہ کفر لے کے آتی ہے. حضرت علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ کہا ہے کہ لو کان الفقر رجلا لقتلته، اگر فقر و فاقہ ایک مرد ہوتا، انسان ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا تاکہ معاشرے میں کوئی غریب نہ ہوتا. تو غربت بے انتہا معاشرے کے اندر برائیاں لے کے آتی ہے، اس کی بے انتہا نقصانات ہیں، لیکن بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تھوڑا سا اور وقت لیں گے. What do you see the impact of media, especially social media, for the mentioned topic? سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا اس وقت بے انتہا، یہ ہمارا میڈیا کا بہرحال بہت کردار ہے. جو ہمارا اس وقت پرنٹ میڈیا تو اب اس وقت ختم یعنی تقریباً ہو رہا ہے، لیکن اس کا بھی ایک زمانے میں بہت اثر تھا ڈیجیٹل میڈیا کا. پھر ابھی ٹیلی ویژن وغیرہ کا بے انتہا اثر ہے. لوگوں کا پورا ٹائم جو ہے وہ ٹی وی کے ساتھ گزرتا ہے. بہت سے لوگوں کی تو تقریباً ٹیلی ویژن ماں بن چکا ہے اور سوشل میڈیا ان کا باپ بن چکا. ایک صاحب جو ہے وہ لندن میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں اور یہ تمہاری ماں نہیں ہے. ٹی وی تمہاری ماں ہے اور یہ جو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا، یہ تمہارا باپ ہے. اگر ہم مر بھی جائیں گے نا تو تم لوگوں کو کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر تم سے انٹرنیٹ چھین لیا گیا، ٹی وی چھین لیا گیا تو تم لوگ ویسے ہی سوچ سوچ کے مر جاؤ گے.
تو ابھی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، ٹی وی کا، سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا بے انتہا ہماری زندگی میں دخیل ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ تو گھر میں آتے ساری پہلے یہ پوچھتے ہیں بتائیے وائی فائی کوڈ کیا ہے آپ کا، تو ان کو پتا کہ فوراً ہمیں اپنے انٹرنیٹ سے. کئی جگہ کا آپ ٹیلی ویژن لوگوں کے گھر پہ چلے جائیں ملنے کے لیے تو وہ ٹیلی ویژن بند نہیں کرتے، ٹی وی چلتا رہتا ہے. آپ بات کریں ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے بات ہو بھی رہی ہے، بات نہیں کر رہے، دیکھ رہے ہیں. 1915 میں امریکن معاشرے کی عکاسی کسی نے آدمی نے ایک سوسائٹی پہ سوشل یعنی ایک سوسائٹی کو اس نے عکاسی کی. وہ کہتے ہیں کہ ڈنر ٹیبل پہ جب بیٹھتے تھے دسترخوان پہ سارے والدین بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو 1915 میں سارے والدین بچوں کے چہروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، بچے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور گفتگو کر رہے ہوتے تھے. اور 2015 میں سب کے ہاتھ میں اپنا موبائل فون ہے یا کوئی گیجٹ ہے یا کوئی آئی پیڈ یا کچھ اس طرح کا ٹیبلٹ وغیرہ ہے، اور سب جو ہیں وہ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور اپنا اپنا فون دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ آئی کانٹیکٹ اسلام میں، سوسائٹی میں، سائیکالوجی میں بے انتہا اہم ہے کہ انسان جب تک، بچے نے کہا میں پاس ہو گیا، آپ نے کہا اتنا غلط تاثر ہے اس بچے پہ کہ میرے پاس ہونے کا میرے باپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس نے مجھے نظر اٹھا تک کے دیکھا نہیں ہے کہ میں پاس ہو گیا ہوں. تو بہرحال اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہے. اس کے لیے ٹائم فکس کر دیں. ٹی وی کا بھی ٹائم فکس ہونا چاہیے اور سوشل میڈیا کا ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 9 بجے سے 10 بجے تک، میں ویسے کہہ رہا ہوں ٹائم آپ خود فکس کریں کہ میں فلاں ٹائم میں سوشل، یہ نہیں کہ پورا دن فون ہاتھ میں، پورا دن جو ہے سوشل میڈیا پہ گزار دیں. اور جتنی گوسپ، جتنی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن سوشل میڈیا سے پھیل رہی ہے. 2 زمانوں میں جھوٹی احادیث کثرت سے کھڑی گئی. ایک بنو امیہ کے دور میں جو ہوتا تھا جھوٹ سچ، کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ جو کھاتے کھاتے مر گیا وہ بھی جنتی ہے، شہید ہے. کھاتے کھاتے مر گیا کیسے جنتی ہے، کیسے شہید ہے، یعنی کیا؟ بس ایک جھوٹ رائج کرتے چلے گئے جو کچھ، کیونکہ ایک حکمران بہت زیادہ کھانے والا تھا تو اس نے یہ رائج کر دیا کہ جو کھاتے کھاتے مر جائے وہ بھی شہید ہے. اب حدیث سے بات اب تک کتابوں میں موجود ہے، حدیث بنا دی گئی. تو کثرت سے جھوٹی حدیث گھڑ گئی اس زمانے میں، بنو امیہ کے دور میں اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں. پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے کہا ہے، لیکن اوپر لکھ دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اور نیچے جو مرضی لکھ دیا اور چلا دیا. کیونکہ اگر میرے نام سے رائج کریں گے تو کوئی سنے گا ہی نہیں. حضرت علی علیہ السلام کے نام سے جھوٹ سچ، بھئی یہ حضرت علی کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی سیاستدان نے کہا. کئی مرتبہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کا فرمان نہیں ہے، جھوٹی حدیث یعنی بنا کے اس کو چلا دیتے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی حوالہ نہیں لکھتا، کوئی ریفرنس نہیں دیتا، اسے رائج کر دیتا ہے. تو سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کریں. اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اگر ہم اس کو مس یوز کریں، غلط استعمال کریں. معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے حجت تمام کرنے کی آخری حد کیا ہے؟ حجت تمام کرنے کی آخری حد موجودہ دور کے اندر مار پیٹ نہیں ہے، طالبانائزیشن نہیں ہے، معاشرے میں ڈنڈا برداری نہیں ہے، بلکہ وہی زبانی کلامی ہے. حجت تمام کرنا وہی زبان سے بس بتا دیں، جو عمل نہیں کرے گا وہ خود جواب دے. آپ جب اللہ رسول خدا سے کہہ رہا ہے کہ آپ پہ لازمی زبردستی عمل کرانا واجب نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہیں کہ آپ ڈنڈا بردار بن جائیں اور لوگوں کو مار مار پیٹ پیٹ کے جو ہے وہ لکھیں کہ تم یہ اچھائی رائج کرو. ایسا نہ پیغمبر اسلام نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علیہ السلام نے کیا. تو یہ جو ہے آخری حجت وہی زبانی ہے. زبان سے کہہ دیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اگر کوئی نہیں سنتا وہ خود گنہگار ہے اگر آپ کو اچھی بات کہہ رہے ہیں، تو باقی آپ ذمہ دار نہیں. جب بھی ہم کسی اچھی محفل یا صحبت میں بیٹھتے ہیں تو نیکی کا جذبہ عروج پر ہوتا ہے اور تمام اسلامی معیاروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، مگر جیسے ہی اس سے نکل کر عام معاشرے میں آتے ہیں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا وجہ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. جب تک ہم نیک لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اچھی جگہ پہ ہوتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں میں آج سے برائی نہیں کروں گا، یہ کام برا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. جیسے باہر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں. امریکہ میں اوبیسٹی سے بہت بڑا پرابلم ہے. اوبیسٹی یعنی وزن لوگوں کا بہت زیادہ ہے، جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، اوور ویٹ ہیں، تقریباً زیادہ تر معاشرہ اوور ویٹ ہے. برطانیہ میں بھی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فری ہے اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون بنا دو جن لوگوں کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم اوور ویٹ ہو اس کا ہم علاج مفت نہیں کریں گے، وہ پیسے دے کے علاج کروائے. تو اب وہاں پہ انہوں نے بہت مختلف ایڈز لگائے ہوئے ہیں، ڈائٹنگ، وزن کم کرو، وزن کم کرو، وزن کم، بہت زیادہ. تو اس میں ایک جملہ میں نے دیکھا کہ کیا مشکل ہے، لوگ وزن کیوں نہیں کم کر پا رہے؟ ہم مفت ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وزن کم کرو، پھر بھی کیوں نہیں لوگ وزن کم کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو خود قائل کر لیتا ہے میری ڈائٹنگ کل سے شروع ہوگی، آج میں پھر بھی
دو چار چاکلیٹیں کھا لیتا ہوں, دو چار کرسپی پیکٹ کھا لوں گا, یہ کھا لوں گا, وہ کھا لوں گا, 10 چیزیں آج کھا لوں گا, ڈائٹنگ میں کل سے شروع کروں گا. ہمارا سب سے بڑا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ نیک معاشرے میں نیک جگہ پہ بیٹھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا, لیکن کل سے شروع کروں گا, اور وہ کل آنی نہیں ہے. تو انسان اگر فیصلہ کرے آج سے, ابھی سے میں اس پہ عمل شروع کروں گا اور میں برائی کو روکوں گا, میں اس پہ آج سے, میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں نماز جماعت پڑھوں گا تو میں آج سے نماز جماعت میں جاؤں گا. میں نے فیصلہ کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے فیصلہ کیا میں اپنے والدین سے محبت سے پیش آؤں گا, یہ نہیں کہ کل سے پیش آؤں گا چلیں آج میں پھر اس سے میں لڑ لوں گا, کھانے پہ اعتراض کروں گا, یہ کیوں پکایا, یہ کیوں کیا, ایسا کیوں ہوا. نہیں, آج سے فیصلہ کریں اور اس پہ عمل شروع کر دیں. جب آج سے آپ عمل کریں گے, ابھی سے عمل کریں گے, تو پھر آپ باقاعدہ آہستہ آہستہ. اور اچھا ایک اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم فیصلے کتنے بڑے بڑے کرتے ہیں, ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. میں اپنے اندر یہ 20 تبدیلیاں لے آؤں گا, وہ 20 تبدیلیاں کبھی بھی نہیں آئیں گی. ایک بات کو لے لیجئے, میں اپنے اندر یہ ایک چیز تبدیل کروں گا, یہ ایک برائی میں دور کروں گا, یہ ایک اچھائی نیکی رائج کروں گا. ایک جب آپ نیکی کے اوپر 1 2 مہینہ 3 مہینہ 4 6 مہینے عمل کر لیں, پھر دوسری چیز کو اپنے اندر راسخ کرنے کی کوشش کریں. جب انسان بہت زیادہ اپنے اوپر برڈن لے لیتا ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کر پاتا. چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لیں تاکہ انسان, ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پشتو میں محاورہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑی چٹان اٹھائے نا, اٹھانے کے لیے بتایا کہ میں اتنا بڑا یہ پتھر یہ آپ کے سر میں ماروں گا, اس کا مطلب ہے سیریس نہیں ہے, یہ صرف ڈرانے کی باتیں کر رہا ہے. نہ اس سے اتنا بڑا پتھر اٹھے گا, نہ یہ اٹھا کے مار سکے گا آپ کو. لیکن اگر کوئی آدمی چھوٹا سا پتھر اٹھا لے تو اس سے ڈرو کہ میں یہ پتھر ماروں گا, کیونکہ یہ ضرور مار دے گا. جب انسان کہتا ہے نا میں چھوٹا سا کام, میں اپنے اندر ایک نیکی رائج کروں گا, راسخ کروں گا, یہ لازماً اپنے اندر تبدیلی لے آئے گا. جو آدمی ایک پورے 2-3 صفحے کی لسٹ بنا لے اور کہ میں اپنے اندر یہ ساری خوبیاں لے آؤں گا, تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. نیکی کو جاننا, اس کو سمجھنا, برائی کو جاننا, اس کو سمجھنا شاید ہم بچپن سے کر رہے ہیں, مگر پھر بھی عملاً مشکلات کا سامنا ہے. کس چیز کی کمی ہے عزیزان گرامی؟ دوبارہ عمل کی. سمجھنا کافی نہیں ہے, اس کو پریکٹیکل بنانا اپنی زندگی میں. ایک ہاسپٹل میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آپ اندر جائیں گے تو یہ وارڈ خراب ہے, اس میں ماسک پہن کے جائیں. تو لوگ جو ہے ماسک لے کے رکھ لیتے لیکن پہنتے نہیں ہیں. میں ایک وارڈ میں گیا, اس میں لکھا تھا کہ یہاں سے جب باہر جائیں تو ہاتھ ضرور دھو لیں اور ڈیٹول سے دھوئیں, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بیمار ہیں وہ کافی سیریس بیمار ہیں, اس کے بعد آپ کو ڈیٹول سے ہاتھ دھونے چاہیے. لیکن جب تک ہم عملی نہیں بنیں گے, ہم پریکٹیکلی کریں گے نہیں. سننے میں تو ہم 1000 نیکیاں سن چکے ہیں, لیکن ہم اس کو اپنائیں, اپنانا ضروری ہوتا ہے, سننا کافی نہیں ہوتا. تو ہم بچپنے سے سن رہے ہیں, یہ جو سوال کیا جس نے بھی, ہم سن رہے ہیں لیکن ہم اس کو اپنا نہیں رہے. ہر چیز کو اپنانا جو ہے بہت ضروری ہے, صرف سننا کافی نہیں ہے. Like you said, educational system helps in the improvement of society. What about political system? Should the good members of the society take part in local politics that can bring good change in society? دیکھیں ہر چیز میں, سوسائٹی کی تمام چیزوں میں آپ کو انوالو ہونا چاہیے, چاہے سوشل لوکل پالیٹکس ہو. مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں لفظ سیاست اتنا معیوب بن گیا ہے, اتنا خراب ہو چکا ہے کہ لوگوں نے بعض اگر کہتے ہیں نا کہ سیاست, تو کہتے ہیں نہیں سیاست تو اسلام میں ہے ہی نہیں, سیاست تو فلاں فلاں کا کام تھا. اور ہمارے یہاں اب کسی کو کہنا ہو نا کہ آدمی بہت جھوٹا ہے تو کہتے ہیں بہت سیاستدان ہے. جھوٹا کہتے نہیں ہیں اس کو, یعنی سیاست اور جھوٹ مترادف بن چکے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا الہی سیاست اور شیطانی سیاست الگ الگ چیزیں. تو بیسکلی ہم نظام پروردگار کو مانتے ہیں, انوالو ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ انوالو ہوں اور اس کے بعد آپ بھی جا کے کرپٹ ہو جائیں. آپ بھی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ بھئی اب میں اکیلا کیا کروں گا, سارے ہی برائی کر رہے ہیں تو پھر میں بھی اس برائی میں شریک ہو جاؤں. نہیں, برے نہیں بن سکتے, پھر آپ پہ پیچھے ہٹ جانا واجب ہے. لیکن اگر سوسائٹی کے اندر آپ پالیٹکس میں کسی بھی چیز میں حصہ لیں اور برائی کو روکیں. یہ آخری 2 سوال ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تمام. صلوات محمد و آل محمد پہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرنے والا گناہ کو برا سمجھ کر برائی انجام دے تو ایک طرح سے پلٹنے کا راستہ موجود ہے. تو کیا کوئی شخص کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوا اور گناہ پر خود کو ملامت کرتا ہے تو کیا وہ پلٹنے کا جواز رکھتا ہے؟ اگر نیکی پر قدرت کم ہے اور برائی سے دور رہنے کی کوشش کے باوجود قدرت میں اضافہ نہ ہو تو کوئی
نتیجہ کوئی وظیفہ تاکید کریں تو آپ کی عنایت ہوگی. دیکھیں گناہان کبیرہ کے باوجود بھی حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان ایمان کو ترک نہ کرے. اگر ایمان باقی ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انسان پلٹ کے آ سکتا ہے, لیکن انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو. حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیطان کو اپنے دل میں دماغ میں جگہ مت دو. ایک مرتبہ اگر دل میں داخل ہو گیا, دماغ میں گھس گیا, تو پھر یہ جانے کے بعد کئی بچے اور دے دے گا اور بہت تیزی سے نسل کی افزائش کرے گا. تم نے تکبر کو جگہ دی, شیطان نے جیسے ہی تمہارے دماغ میں جگہ پائی, تکبر آیا, وہ فوراً حسد کو بھی جنم دے دے گا, لالچ کو پیدا کرے گا, کئی جا کے وہاں پہ بچے دے دے گا اور تمہارے بے انتہا شیطانوں کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جگہ مت دو. گناہان کبیرہ بہت بڑے گناہ, اس لیے انسان ان میں مبتلا نہ ہو, کیونکہ ایک مرتبہ مبتلا ہو جائے تو یہ سوچتا ہے میں توبہ کر لوں گا. بھائی اگر توبہ کی مہلت نہ ملی, انسان توبہ سے پہلے چلا گیا, تو اس لیے انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے. لیکن علامہ طباطبائی سے کسی نوجوان نے سوال کیا کہ آقا میں گناہ بہت زیادہ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا, تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر رات میں سورہ حشر کی تلاوت کر کے سو. سورہ حشر کی جو ہر رات میں تلاوت کرے گا تو احادیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ اس کو اتنی قدرت دے دے گا کہ اس کو اپنے نفس پہ قابو آ جائے گا, گناہوں سے بچنے لگے گا. یہ دونوں سوالوں کا ہو گیا. آخری سوال ہے, بعض اوقات انسان اپنی حدود کو نہ جانتے ہوئے اپنے طور پر نیکی کر رہا ہوتا ہے, مگر اصل میں معاشرے میں فساد برپا کر رہا ہوتا ہے. اس میں اگر انسان کم علمی یا زور زبردستی کے ساتھ کام کرے تو اس کے معاشرے پر بہت منفی نتائج مرتب ہوتے ہیں. ایسے انسان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلے اگر آپ تمام فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے وہ عالم بمعروف ہو, عالم بمنکر ہو, وہ جانتا ہو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. برائی سے روکنے کے لیے برائی کو جاننا ضروری ہے, یہ چیز بری ہے تبھی تو روکوں گا. اچھائی کو جاننا ضروری ہے تبھی تو میں اچھائی کی طرف لوگوں کی رغبت دلاؤں گا. اگر خود ہی معلوم نہیں کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے, تو ایسا انسان معاشرے کو جو نیم حکیم کہہ لیں یا جہل مرکب کہہ لیں, وہ نقصان زیادہ پہنچائے گا, فائدہ نہیں پہنچائے گا. اچھا, تھوڑا بہت صبر و تحمل رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. انسان کسی برائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک میرے استاد ہمیشہ میں ان سے مجھے پوچھا کہ آقا کوئی مشورہ دیں, عملی زندگی میں جا رہا ہوں جو ہمیشہ کام آئے. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں, اس کے بعد میں نے تمام کر دیا. کہ عملی زندگی کے لیے کوئی چیز ہمیشہ کام آئے. تو انہوں نے کہا کہ برخوردار یاد رکھنا کہ بدترین وقت تبلیغ کا شادی ہے. شادیاں جو ہیں وہ بدترین وقت ہوتا ہے تبلیغ کا, کیونکہ ہر آدمی آپے سے باہر ہوا ہوتا ہے, کوئی آدمی کنٹرول میں نہیں ہوتا. اب وہاں جا کے آپ کہیں یہ حرام ہے, یہ مت کرو, ایسا مت کرو, کوئی نہیں سنے گا. ہر آدمی آپ سے لڑے گا. اور بہترین وقت تبلیغ کا موت ہوتا ہے. جب کہیں فوتگی ہو جائے تو ہر آدمی تبدیل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. معاشرے میں ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سخت لب و لہجے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ برداشت نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں بھئی یہ خود بھی 2-4 سال پہلے ہمارے جیسے تھے, اب یہ ہمیں روکنے لگے ہیں. تو اگر انسان 2-4 سال میں اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو بڑے پیارے انداز سے لوگوں کو تبلیغ کرے, پیارے انداز سے ان کو ترویج کرے, تاکہ ان میں اچھائی رائج ہو, لوگوں میں نفرت پیدا نہ ہو. حدیث کے الفاظ ہیں, یا موسیٰ حببنی الی خلقی, اے موسیٰ مجھے میری مخلوق کا محبوب بناؤ, لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو, لوگ مجھ سے ڈرنے نہ لگیں کہ دور ہو جائیں, بلکہ محبت ڈالو. ہر آدمی مجھ سے محبت کرنے لگے, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے قریب آنا چاہے گا. تو جب ہم مذہبی ہو جائیں تو ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنے, اتنا سخت پیش نہ کریں کہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علی محمد وعلی محمد صلوات. قبلہ کی صحت و سلامتی اور دیگر تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. قبلہ نے اس موضوع پہ ماشاءاللہ واقعاً ایک بہترین گفتگو سے ہمیں لطف اندوز کیا, اور ہمیں واقعاً اس میں نظر آیا کہ کسی معاشرے کو ایک بہترین بنانے کے لیے کس طرح نیکیاں اثر انداز ہوتی ہیں اور کس طرح برائیاں
اثر انداز ہوتی ہیں. جس طرح انہوں نے شروع میں فرمایا کہ نیکیاں رائج کی جاتی ہیں اور برائیاں پھیلتی ہیں. کاش ہم سب مل کے آج اس عہد کو لے کے چلیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر نیکیوں کے رائج کرنے والے، برائیوں کو روکنے والے قرار پائیں، ان تمام حدود کے ساتھ جن کو آغا صاحب نے اپنی اس نشست میں فرمایا. وہ تمام پہلو، ان تمام چیزوں کو خاطر میں رکھتے ہوئے جس سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے، اس معاشرے کو نقصان نہ پہنچے، اور ہم ایک حقیقی اسلامی معاشرہ جو انشاءاللہ ظہور آل محمد حضرت قائم علیہ الحجت کے ظہور سے انشاءاللہ متصل ہو، اور ہم اس معاشرے کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں. میں ووٹ آف تھینکس کے لیے گزارش کروں گا پریزیڈنٹ خوجا پیرائی شیخ ناشی جماعت مسجد جمانی صاحب سے کہ یہاں آئیں اور ووٹ آف تھینکس کے لیے آپ سے گفتگو کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب مولانا سید علی رضوی صاحب کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے اور یہاں پر ہمیں ان کے علم سے مستفید کیا. یقیناً یہ ٹاپک جو ہے وہ ذرا خشک نظر تھا، لیکن جو سوالات آئے ہیں اور جتنے روکے گئے ہیں جو موضوع کے نہیں تھے، اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کافی لوگ اس میں انوالو رہے ہیں. سبجیکٹ ضرور خشک تھا مگر انٹرسٹ محسوس ہو رہا ہے کہ تھا لوگوں کو. حسب معمول کمیونٹی کو ہم سب شکر گزار ہیں، ہم سب شکر گزار ہیں کمیونٹی کے کہ وہ ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل کر کے جاتے ہیں. ووٹ آف تھینکس کے اندر کچھ لوگوں کا نہ کہنا غلط ہوگا. ان میں جو ہمارے والنٹیئرز ہیں جو انہوں نے محنت کی ہے. کل رات کو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مجلس تھی اے سی ہال کے اندر، اور میرے خیال سے وہ تقریباً 11:15 بجے ختم ہوئی ہے. اس کے بعد ہی انہوں نے سارے انتظام کیے اور میرے خیال سے 3:30 4 تو بج گئے ہوں گے ان کے انتظام کو کمپلیٹ کرتے کرتے. تو ان کے ہمیں بے حد مشکور ہیں، اینڈ وہ سب والنٹیئرز ہیں ہمارے. پی سی این نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت ساتھ دیا. علی رضا لال جی صاحب جو اس وقت عراق میں ہیں، ان کی ٹیم یہاں پر ضرور ہے. وہ یہاں سے ہماری ساری ریکارڈنگ کر رہی ہیں میڈیا کی، ساتھ ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے پی سی این پر بھی، اور کے پی ایس اے جے پہ بھی یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے. تو ان کے خدمات کو بھی ہم سراہتے ہیں اور تھینکس کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ماحول یہاں پر ہر جگہ انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کا بہت ہی سخت انتظام کرنا پڑتا ہے ہمیشہ. اور اگین یہاں پر ہمارے سیکیورٹی کے جتنے اہلکار ہیں، جو چاہے وہ پولیس سے آئے ہوں، چاہے وہ سروسز سے آئے ہوں، جو یہاں پر موجود ہیں اور جنہوں نے ہیلپ کیا ہمیں انتظام کرنے کا، ان کے بھی ہم بے حد مشکور ہیں. انشاءاللہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب اگلے چند سال کراچی آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہر سال ہم ایک نہ ایک سیمینار ان کے ساتھ ضرور کریں گے. میں ان سے ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور پلیز ہمیں وقت دیں. آخر میں
بند کرتے وقت میں یہ کہہ دوں کہ خوجہ پیر شیعہ اثنا عشری جماعت، ہمارے جتنے بھی مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں، والنٹیئرز ہیں، کوشش ہماری یہی ہی ہے کہ سوسائٹی میں تبدیل لائے ہم. سوشل ویلفیئر کام ہمارا ضرور ہے، مگر ہم ایٹ دا سیم ٹائم سوسائٹی میں تبدیل لانا چاہتے ہیں. کئی باتیں حجت الاسلام نے جو کہی، ان میں سے فیملی ریلیشنز کے بارے میں بھی کافی سوالات بھی آئے تھے، انہوں نے خود بھی کچھ ایڈوائس دی تھی. تو یہ سب کام آلریڈی ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے ہمیں میرے جو ذہن میں بیٹھی ہے وہ یہ ہے قوت برداشت. یہ قوت برداشت ہمیں رکھنا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس سے ساتھ ہی میں ونس اگین تھینکس کہتا ہوں ان کو، آپ سب لوگوں کو، کہ آپ آئے یہاں پر. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپریسیشن ہے. میں مظہر جمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے خدمت پیش کریں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بلند تر صلوات کے ساتھ اس چیز کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل. دعا امام زمانہ کے ساتھ اس نشست کا اختتام کریں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نشستوں پر کھڑے ہو کے انشاءاللہ اس دعا کی تلاوت کریں گے. یا علی. دعا سے پہلے ایک دعا صحت کی اپیل ہے. سید موسیٰ رضا ابن سید محمد رضوی شدید علیل ہیں، شاید اسپتال میں بھی ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد وعلى محمد صلوات.